اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے پڑھا کون سے پڑھے ہم نے؟ مقربین، اصحاب المقربین۔ اصحاب الیمین ہم نے بھی نہیں پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں پڑھایا، بتایا، سکھایا، اور سورہ واقعہ کی 26 آیتیں ہم نے پڑھ لیں، جس میں ہم نے یہ بات جانی کہ قیامت کے دن انسانوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ بیسیکلی 2 گروہ ہوں گے، اچھے اور برے، جنتی اور جہنمی۔ پھر جنتیوں کے 2 گروہ ہیں جی، ایک ہیں مقربین اور دوسرے ہیں اصحاب الیمین۔ مقربین کے لیے اللہ نے جو نعمتیں بیان کی وہ آپ نے پڑھی۔ یہ ساری نعمتیں نہیں ہیں، یہ تو ایک جھلکی ہے۔ محض بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ جو اصحاب الیمین ہیں اور جو مقربین ہیں ان کے درجات بہت بڑے۔ مقرب سے بڑا درجہ کسی کا نہیں ہے، اور قرب کا فارمولا خود اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ ہم نے اس دن بھی بات کی، میں آج دہرا رہی ہوں۔ اللہ نے فرمایا واسجد واقترب، سجدے کر اور میرے قریب ہو جا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، انہوں نے آپ کو وضو کرایا رات کو، آپ نے کہا کہ کہو مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کچھ اور؟ وہ کہنے لگے نہیں بس اتنا ہی۔ آپ نے کہا اچھا پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو، کثرت سجود سے میری مدد کرو، کہ زیادہ سجدے کیا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقرب ترین شخصیت ہے۔ تو پتہ ہی اس سے چلتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب پالیں، دنیا میں بھی اللہ کے قریبی ہو اور آخرت میں قریبی ہو، جو جتنا پیارا ہوگا اسے اتنا قریب رکھیں گے نا، تو اللہ بھی جنتوں میں اتنا قریب رکھیں گے۔ تو پھر اس کے لیے کثرت سجود ہونی چاہیے، نماز کی قسم، ٹھیک ہے؟ افراد کی قربت سے کچھ نہیں ہو، ہے نا؟ فلاں بابا جی کے قریبی ہو جاؤ، فلاں بابا جی کے قریبی ہو جاؤ، پتہ نہیں وہ بابا جی خود کہاں بیٹھنے والے ہیں قیامت کے دن، کوئی سرٹیفکیٹ ہے ان کے پاس؟ تو قرب کا فیصلہ ہوگا نماز سے جی، نماز سے۔ جو زیادہ نماز پڑھتا ہے، جو اچھی نماز پڑھتا ہے، دونوں باتیں شامل ہیں۔ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بھی تو پڑھتے تھے۔ آپ پریشان ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے۔ خوش ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سجدہ پڑھتے تھے، کرتے تھے۔ تو بات تو ایک ہی ہے، خوشی میں بھی اللہ سب سے پہلے یاد آتے تھے اور غم میں بھی اللہ سب سے پہلے یاد آتے تھے، بس یہ فرق ہے۔ سفر پر جاتے تھے تو مسجد سے جاتے تھے، واپس آتے تھے تو مسجد میں پہلے آ کر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر اپنے گھر جاتے تھے۔ تو تعلق نظر آنا چاہیے۔ یہ جو آج کل ہم نے باتیں بنائی ہوئی نا، اس طرح کی بڑی باتیں چلتی ہیں کہ جی ہم دکھاتے نہیں ہیں۔ نہیں، نماز تو دکھانی پڑے گی۔ نماز آپ جو ہے نا سلیمانی ٹوپی پہن کے نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارا اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ ہے، ہمارا اپنا تعلق ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مطلب نہیں ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے۔ آپ کے کہنے کا کیا بھروسہ کریں؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے وہ ہے جو میری یاد میں نماز قائم کرتے ہیں، جو نماز قائم نہیں کرتے وہ منافق۔ تو ہم آپ کے کہے کا بھروسہ نہیں کر سکتے نا، ہم اللہ کے کہے کا بھروسہ کریں، کیونکہ ہمارا رب سچا ہے۔ تو میرا رب یہ کہتا ہے میری محبت ہے تو نماز پڑھو۔ لہٰذا یہ جو فلسفے ہیں نا، یہ آپ دنیا کی محبتوں کے لیے رکھیں۔ اللہ سے محبت تو ویسے ہی ہوگی جیسے اللہ نے بتا دی اور جیسے نبیوں نے کر دی۔ اور ایک نبی آپ کو ایسا نہیں ملتا جو نماز پڑھتا نظر نہ آئے، ہے نا؟ کبھی کسی نبی نے یہ بات نہیں فرمائی کہ جی خیر ہے مجھے کیا نماز، میرا تو دل اللہ کی بارگاہ پہ جھکا ہوا ہے نا؟ کبھی ایسا نہیں کہا۔ اور نہ کسی صحابی کے بارے میں کہا، کسی صحابی کے بارے میں نہیں کہا، ہے نا؟ جیسے وہ قصہ چلتا ہے کہ جی ایک صاحب تھے جو ہیں عبد القادر جیلانی کے مرید، تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کے فلاں مرید تو بے نمازی ہیں، تو وہ کہنے لگے
اس کی بات نہ کرو، اس کا دل تو اللہ کی چوکٹ پر سر پر سجود رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھانے کھڑے ہوئے، لوگ مسجد میں بہت کم تھے. آپ نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ جو جماعت میں نہیں آئے میں کسی کو اپنی جگہ کھڑا کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، مگر عورتوں اور بچوں کا خیال مجھے روک لیتا. آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ کوئی گل نہیں، انہوں نے دل اللہ دے حضور سر پر سجود نے نہیں آئی جماعت، اس سے خیر ہے. اور صحابہ کہتے ہیں جو جماعت میں نہیں آتا تھا فجر اور عشاء کی، ہم جان لیتے تھے وہ منافق. نماز کا تو تصور ہی نہیں تھا نا کہ چھوڑی جا سکتی ہے. جماعت چھوڑنا ایمان کے درجے کا فیصلہ کر دیتا تھا دنیا میں و آخرت میں. ہمیں لانیاں پڑے اور چھپ چھپ کر پھر بھی جماعت میں آپس میں مل کر پڑھتے تھے. پہاڑوں کی گفاؤں وغیرہ میں، گھاٹیوں میں موقع مل جاتا، 3-4 مسلمان اکٹھے ہو جاتے اگر نماز کے وقت میں. 2 ہی نمازیں تھی اس وقت پہلے، پھر آخر میں 10 جو ہے نبوی کے بعد 5 ہوئی ہیں. تو پھر یہ کرتے تھے کہ اگر کسی ٹائم پہ اکٹھے ہیں تو مل کے پڑھ لیتے تھے. اور بعض نے آپس میں کیا بھی ہوا تھا کہ یعنی کہ نماز کے ٹائم پہ یہاں پہ آ جانا، تو اگر آ جاتے تھے تو پھر چھپ چھپ کے پڑھ بھی لیتے تھے. لیکن چھپ چھپ کر اعلانیہ نہیں پڑھ سکتے تھے. اعلانیہ پڑھنے کی ہمت کرنا مشکل کام تھا. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ اعلان پڑھتے تھے کعبے میں، اور ایک ابو بکر تھے. پھر عمر جب مسلمان ہوئے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتنی آ گئی ہمت کہ وہ پھر نماز پڑھ لیتے تھے، مگر کعبے میں، کعبے کے دامن میں پڑھنے کی نہیں تھی جرأت اتنی، کیونکہ وہ بہت جو ہے تشدد کرتے تھے کفار جو تھے. تو یہ ہے کہ ادھر ادھر آگے پیچھے پڑھ لیتے. لیکن آپ دیکھیے بس فرق یہیں پر ہے نا، وہاں کوئی بلاتا نہیں تھا. مکہ میں اسپیشلی کوئی بلاتا نہیں. مدینہ میں تو چلو کال ہوتی تھی نا، اذان ہوتی تھی. مکہ میں کوئی بلاتا نہیں تھا، مگر دل تڑپتے تھے. حالانکہ مار کھاتے تھے، تشدد سہتے تھے، مگر نمازیں پڑھتے تھے. چھپ کر بھی پڑھتے تھے تو کبھی نہ کبھی تو کوئی دیکھ ہی لیتا تھا نا. تو اماں ابا کتنا مارتے تھے. خود آپ دیکھیں کہ ابو جہل جو تھے، ابو جہل جو تھا، اس کے جو مسلمان ہو گئے تھے بھائی، بیٹے تو بعد میں مسلمان ہوئے، بھائی مسلمان ہو گئے. سلمہ بن ہشام بہت تشدد کرتا تھا، چھوٹے بھائی تھے اور ابو جہل نہیں پالا تھا اور پیار بھی بہت کرتا تھا. لیکن جب مسلمان ہو گئے تو پھر بہت مارا. پھر انہوں نے ہجرت کر لی. ابو لہب کی بیٹی درہ مسلمان ہو گئی تھی تو درہ کو قید رکھا ہوا تھا، پھر وہ بھی ہجرت کر کے چلی گئی، نکل گئی. تو مطلب آپ کتنے ہی رشتوں کو دیکھ لیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی اپنی فیملی کے لوگ تشدد کرتے ہیں. تو سب کچھ سہ کر بھی نمازیں ادا کرتے تھے. مارے کھا کر، تکلیفوں میں، قید میں، زخموں میں بھی نمازیں ادا کرتے تھے. اور ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، نماز کے لیے بلایا بھی جا رہا ہے مگر ہم نے نہیں جانا. تو پھر کہاں ہے ایمان؟ کون سا ایمان ہے؟ کس کونے میں چھپا ہوا ہے؟ صحیح فرما رہی ہیں آپ. تو یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ ایمان کی کیفیت کا ثبوت ہے. تو نماز ہی ایمان کا ثبوت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز قائم کرو، مشرکوں میں شامل مت ہو جاؤ. اب جتنی بھی دلیلیں لے آئیں، جتنی بھی باتیں لے آئیں، جتنی بھی کہانیاں لے آئیں، یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے. یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا آج کل اکثر لوگوں کی طبیعت ڈاؤن ہے، یا یوتھ ہے، بالکل ینگ بچے ہیں، اور بس جی دل اداس رہتا ہے، طبیعت میں ازملال ہے، ٹونک بھی لے رہے ہیں اور کیا ملٹی وائٹامن بھی لے رہے ہیں، مگر طبیعتیں ایسی ہیں، کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا، کچھ سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. انہیں بے نمازی ہونے کا روگ ہو گیا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، دن کا آغاز کرتا ہے، وہ ایک حشاش وشاش اور چاق و چوبند دن کا آغاز کرتا ہے. اور جو صبح نہیں اٹھتا، وضو نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، تو وہ ایک بیزار، ناکام اور بے قرار دن کا آغاز کرتا ہے. پھر وہی حال ہے نا، بے قراری، پریشانی، ازملال، کوئی کام پورا نہیں ہو رہا، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے، طاقت ہی نہیں ہے. حالانکہ غذائیں ہیں، سب کچھ ہے. ہمارے جینون بات ہے کہ ہمارے اور ہمارے بچوں کی کھانے پینوں میں اگر آپ کمپیریزن کریں تو ہمارے زمانے میں تو یہ چیزیں موجود ہی نہیں تھی. چیز کب ہوتا تھا؟ یہ جو ہے چاکلیٹس اور یہ چیزیں کہاں تھی؟ اتنے مکھن ملائیاں کہاں تھی؟ پیسے محدود تھے، ہم مانے یا نہ مانے. آج ہمارے پاس جتنی لگژریز ہیں اس زمانے میں نہیں تھی.
جتنا پیسہ ہے اس زمانے میں نہیں تھا. سادہ روٹی ہوتی تھی اور ناشتے میں تو اکثر رات کی بچی ہوئی روٹی گرم کر کے دی جاتی تھی. تو اسی طرح اور ساری چیزیں, اتنی نعمتیں تھی ہی نہیں, نعمتیں بڑھ گئی لیکن ساتھ نہ شکر گزاری بڑھ گئی. تو نماز کے نہ ہونے کی وجہ سے زندگیوں کا یہ رنگ, کیونکہ نماز اللہ کے ساتھ رابطہ ہے, نماز اللہ کی رحمتیں لے کر آتی ہے, برکتیں لے کر آتی ہے, اور دراصل نماز ہمیں ہمارے اصل کے ساتھ ملاتی ہے, اللہ کے ساتھ. تو پھر وہاں سے ہمیں تازگی ملتی ہے, قوت ملتی ہے. قوت کا سرچشمہ تو اللہ ہے. ان القوت للہ جمیعا, ساری طاقتیں ساری قوتیں اللہ کی طرف ہے. تو جب ہم اللہ سے جڑتے ہیں نا تو وہ ہمارا اصل ہے, وہ ہمارا پاور جنریٹر ہے, وہاں سے پھر پاور ملتی ہے, پھر ہم تر و تازہ رہتے ہیں, ہوشیار رہتے ہیں, پھر دماغ بھی چلتا ہے, پھر دل بھی چلتا ہے, پھر جسم بھی چلتا ہے, پھر کام ہوتا ہے. تو جتنا اپنے پاور سے دور ہوتے جائیں گے, جنریٹر سے, پاور جنریٹر سے, اپنے مرکز سے. دیکھیں قوت کا ایک اصول ہے, نیوٹن کے لاء کے اندر یہ ایک اصول ہے کہ جتنا جتنا کوئی چیز اپنے مرکز سے دور ہوتی جاتی ہے اس کی پاور اتنی کم ہوتی جاتی ہے نا یہ. تو ہم بھی جتنا اللہ سے دور ہٹتے جاتے ہیں اتنا ہماری طاقت ختم ہوتی جاتی ہے, ہم لیتھارجک, بے بس. اچھا ذہنی بے بسی آ جاتی ہے, جسم تو پلے ہوئے ہیں, چہرے چمک رہے ہیں فیشلوں کی وجہ سے, لیکن جو چیز کم ہے وہ ہے ہمارے اندر پاور نہیں, ہمارے اندر طاقت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قربت میں نماز بیسک ہے. اللہ سے دوری جسمانی نہیں ہوتی جی, اللہ سے جو دوری ہے وہ روح کی ہے, لہذا جتنا چاہے قریب ہو جائیں کوئی ٹائم نہیں لگتا. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ لیتھارجکنیس جو ہے یہ جسم کی نہیں ہوتی, بے بسی جسم کی نہیں ہوتی, یہ روح کی ہوتی. لہٰذا آپ بے شمار ایسے لوگوں کو زندگی میں دیکھ چکے ہوں گے, ہٹے کٹے موٹے تازے, مگر کچھ نہیں کر سکتے. ہم سے کچھ ہوتا ہی نہیں جی, کوشش کرتے ہیں جی کچھ نہیں ہوتا. اور ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو مریض ہوں گے یا معذور ہو گئے یا ہاتھ پیر کٹ گیا یا ویسے ڈسیبل ہیں,
اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں اور حشاش وشاش بھی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں, کیا ہوا. تو یہ سب ذہن کے اندر چلتا ہے, اور ذہن کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے. جس کی روح زندہ ہے اس کا ذہن چلتا ہے, اسے قوت فراہم کرتا ہے. جس کی روح مردہ ہو جاتی ہے بس پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اسی لیے اقبال بھی کہتے ہیں نا, دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر تو بالا. اور دل کو زندہ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے, لغو کام چھوڑ کر مفید کاموں پر لگ جائے. جو لغو کام چھوڑ کر مفید کاموں پہ لگ جائے گا, اللہ رب کریم بہت جلد اسے شرح صدر عطا کر دے. ہر دن کے ساتھ فرق پڑتا ہے. اور جو مفید کام چھوڑ کر لغو کاموں پہ لگ جائے گا, وہ اچھا خاصا بندہ برباد ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی لغو کام, کوئی کسی ڈرامے کے پیچھے لگ جانا, کوئی میچوں کی سیریز شروع ہوئی ہے اس کے پیچھے کھپنا شروع ہو جانا, تو بس پھر چیزیں خراب ہونی شروع ہو جاتی. یہی دیکھ لیں, عید ہے, تہوار ہے ہمارا, مگر جو عید کا ہم نے وہ ایک بنایا ہوا ہے سسٹم, دعوتیں اور آنے اور جانے وہ اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ جو ہم شوال شروع ہوا تو اب آ کر کلاسیں ریگولر ہو پا رہی ہیں. ایک دو کلاسیں ابھی بھی پراپر ریگولر نہیں ہوئی, تو یہ ڈرامے اگلی عید آ جاتی ہے, پھر اس کا سلسلہ چل پڑتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ حالانکہ عید اللہ کی طرف سے تہوار ہے, مگر ہم نے اس کے سامنے اتنی لغو کام جوڑ دی ہے نا, کہ ان کی دعوتیں ہوں اور دعوتیں ہوں اور دعوتیں ہوں اور دعوتیں ہوں, اور ہر دعوت ہر کوئی اٹینڈ کرے, نہیں اٹینڈ کیا تو سب کے موڈ خراب ہے. تو اتنا کر دیا ہے ہم نے کہ ہم اتنا دنیا پرست ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ دین کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ عجیب ہمارے اوپر جو ہے ایک عذاب سا مسلط ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک حلال, حالانکہ عید سے متعلقہ کام بیسیکلی حلال ہے, دعوت دینا, دعوت پہ بلانا, بیسیکلی اس میں یہ کام حرام نہیں ہے. ان سے ہم نے جو جوڑے ہوئے لغو کام ہے, جیسے دعوت کرنی ہے تو لیوش کرنی, لمبی لمبی دعوتیں کرنی, پھر تیاریاں بھی لمبی لمبی کرنی, پھر جانا بھی لمبا لمبا تیار ہو کر ہے. یعنی کہ ایسے آپ سمپل اٹھ کر چلے جائیں تو وہ بھی کہ لو, یعنی کہ میں ابائے میں جاتی ہوں تو شروع میں سب کو یہ نہیں ابایا اتارے, ابایا کیوں نہیں اتارا, اچھا ساتھ مذاق بھی کرنا کہ کپڑے نہیں بدلے, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. میں نے کہا دیکھ لیں کپڑے بدلے ہیں میں نے, لیکن نہیں اتارنا ابایا. اچھا پھر اسی حساب سے میک اپ کرنا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اگر فیملی میں 10 گھرانے ہیں تو 10 جوڑے تو چاہیے, وہ بھی ٹینشن ہے. تو اس طرح کے بڑے ہی غم ہیں. پھر وہ غم ایسے لاحق ہوتے ہیں. اچھا پھر ان محفلوں میں جب بیٹھتے ہیں تو پھر بات تیری میری جو بھی ہو جائے. اچھا غیبت نہیں کی تو پھر کیا کیا, پھر کپڑوں کی باتیں, جوتوں کی باتیں, دنیا کی باتیں. افراد اگر قریبیوں کی باتیں نہیں کی تو سیاستدانوں کی باتیں کرتے, تو دنیا کی بے وقوفانہ باتیں ہے نا. کوئی بیٹھ کر دین کو ڈسکس نہیں کرتا کہ چلو بیٹھ ہی گئے تو کوئی اچھی بات کر لیں. پھر یہی بیکار فضول باتیں, کوئی علمی بات نہیں, کوئی سنجیدہ بات نہیں, بے وقوفانہ باتیں, ہنسنا. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, بہت مت ہنسا کرو, بہت ہنسنا تمہارے دل کو سخت کر دیتا ہے, مردہ کر دیتا ہے. ہمارا الٹ ہو گیا. اچھا بے وقوفانہ بات اگلا کر رہا ہے, آپ چڑھ رہے ہیں مگر آپ کو ہنسنا پڑے گا. اگر آپ نہیں ہنستے تو لوگ آپ کو سڑا ہوا کہتے ہیں, حالانکہ آپ کو وہ بات امیوز بھی نہیں کر رہی, لطف اندوزی بھی کوئی نہیں, مگر تقاضائے محفل. تو پھر اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جن میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں. اور عید سے لے کر بڑی عید تک, یعنی یکم شوال سے لے کر ہم ذوالحج کے خاتمے تک, محرم تک ان لغویات میں الجھے رہتے ہیں. یعنی جب تک یہ شیطان کا جال ہے کہ رمضان میں جو تقویٰ کمایا, جب تک اس کا ذرہ ضائع نہیں ہو جاتا, ہم دوبارہ پلٹتے نہیں. تو جب ہم محرم میں واپس یو ٹرن مارتے ہیں تو ہم خالی ہو گئے. اسی لیے پھر ہمیں کوئی نفع حاصل نہیں. ریزن جو بھی ہو, اصل جو بات ہے نا, جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں, یہ شیطان کا ٹریپ ہے. رمضان میں ہم نے تقویٰ کمایا ہوتا ہے, اگر کچھ نہ کچھ سب کماتے ہیں, ایسی بات یہ رمضان کسی کو خالی نہیں چھوڑتا, کوئی تھوڑا کمائے کوئی زیادہ کمائے, تقویٰ سب کماتے ہیں. اب وہ تقویٰ جو ہم اکٹھا کرتے ہیں, شیطان اسے ضائع کرانا چاہتا ہے, تو یہ پھر وہ ہمیں اس میں پھنسا دیتا ہے. ہم اتنا زیادہ پھنس جاتے ہیں کہ ہمارا تقویٰ ختم ہوتے 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 دل خالی ہو جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ پیسوں کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں کہ اگر بیٹھ کر کھاؤ گے تو سمندر بھی خالی ہو جائیں گے, کنویں بھی خالی ہو جائیں گے, تو تقویٰ بھی اگر بیٹھ کر استعمال کیے جاؤ گے تو کنواں بھی خالی ہو جائے گا.
नया तकवा ऐड अप करना पड़ेगा, तो वो तो ऐड अप हो ही नहीं रहा। लिहाजा जब हम मुहर्रम में यू टर्न लेते हैं तो हमारे दिल खाली होते हैं, फिर हम कहते हैं नमाज का कोई मजा नहीं, रमजान में मजा आ रहा था, रमजान में तकवा था ना। आप सही कह रहे हैं, रमजान गुजरा, हम उदास हैं, हमें डिप्रेशन हो रहा है, आपकी रूह तड़पती है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हम उस पर तवज्जो नहीं देते, रूह कहीं और ले जाना चाहती है, लेकिन रूह कैदी है जिस्म की, जिस्म कहीं और जाता है, फिर रूह कर तो कुछ नहीं सकती, वो सड़ कुछ के बैठ जाती है, डेफिनेटली, जेन्युइनली। फिर वो जो रूह का बोझ है ना, वो डिप्रेशन बनता है, वो बेकरारी बनता है। हम तब भी गौर नहीं करते, हम तब भी अल्लाह की याद की तरफ नहीं पलटते, हम पता है क्या करते हैं, हम कहते हैं बहुत डिप्रेशन हो रहा है, कोई ना कॉमेडी शो देखते, मजे पे सो दूर, इस तरह फिर और खराबियां। वो फिर जो रूह फील कर रही होती है ना, रूह की फीलिंग वही रहती है, हमारा एहसास खत्म हो जाता है। शोर इतना कर लेते हैं ना, किसी की पुकार ना सुनने का तरीका ना शोर मचा दे, हम भी अपने इर्द गिर्द शोर भरपा कर लेते हैं, इसीलिए रूहें कमजोर है। तो ये हमें सोचना हो, अल्लाह का कुर्ब अगर दरकार है तो फिर हमें अपने आप को बदलना। अल्लाह का कुर्ब पहला इसका जो रास्ता है वो नमाज है, और अटमोस्ट रास्ता यही है। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे काम हैं, सारे अल्लाह का जिक्र करना, इंसानों से मोहब्बत करना, अल्लाह को याद रखना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा के लिए जिंदगी बसर करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना, आपके तरीके पर चलना। इमाम अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं जितना इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपनाता चला जाता है, अल्लाह का उतना महबूब होता चला जाता है। तो अल्लाह के प्यारा बनने के तरीका अल्लाह ने खुद कहा है ना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। उसूल यही है, तुम नबी की सुन्नत पर अमल करोगे, मैं तुम्हें प्यार करने लगूंगा। तो मुकर्रब कौन होता है? जो प्यारा होता है। देखना, सारे रिश्तेदारी अपने हैं, सारे बहन भाई अपने हैं, सब हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं ना बहुत प्यारे होते हैं। क्यों प्यारे होते हैं? वो हमारा ख्याल रखते हैं, दुख सुख में काम आते हैं। हम्म, हम्म। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद, अल्लाह के बंदों के साथ जुड़ा रहना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना, ये अल्लाह के कुर्ब के तरीके हैं। अच्छा, सुन्नत पर भी आ जाएं तो पहली सुन्नत फिर क्या है? नमाज। तो सिर आंदी पाऊं या पुआंदी लक विच ही आना। बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी, नमाज सीख रही थी, 7-8 साल की होंगी, तो मेरी वालदा सिखाती थी और 5 टाइम जो है वो खड़ा करती थी, तो जाहिर है बच्चों को बोझ लगता है, मुझे भी लगता था। तो कहीं से एक कैलेंडर आया जो मेरी वालदा ने दीवार पे लगा दिया, तो उस पे लिखा हुआ था कि ला इलाहा इल्लल्लाह 100 बार पढ़े तो इतना अजर, फलां चीज पढ़े तो इतना अजर, सुभान अल्लाह का इतना अजर, 100 टाइम्स का। मैं बड़ी खुश, ये भी मैं दिल में, अच्छा वो बड़ा कैलेंडर था, मैं पढ़ती जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, मैं जनवरी ये सोच रही थी कि लो इतनी यानी कि चीजें पढ़ के इतना अजर मिल जाता है तो नमाज की क्या जरूरत है। अच्छा, उसके नीचे ने लिखा हुआ नोट, और किसी अल्लाह के अच्छे बंदे ने वो छुपवाया था, तो नीचे लिखा हुआ नोट, इन सारे वजाइफ का तब तक आपको कोई फायदा नहीं जब तक आप नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे। तो मैं बहुत मायूस हुई उस टाइम कि नमाज तो पढ़नी पड़ेगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। लेकिन हमारे अंदर का वो जो बच्चा है ना गैर सिंधी का, वो कभी बड़ा ही नहीं हम होने देते, इसीलिए हमें नमाज बोझ लगती है। बात चीजें मुझे हैरान करती है इंसानी फितरत की, मेरी फितरत है, आपकी फितरत है, हम सबकी है। अल्लाह ने हमें तोहफा दिया है ना, उम्मत के लिए तोहफा दिया, अपने घर बुला कर दिया, और हमें वही बोझ लगती है। कितनी अजीब बात है ना।
بس اللہ رب کریم ہمارے حال پہ رحم فرمائے. تو اللہ کے قرب کی علامت دنیا میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کسی میں تو دو چیزیں، ایک نماز اور دوسرا اس کی بات، اس کا رہن سہن. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کے پاس بیٹھ کر تمہیں اللہ کی یاد آئے. تو اللہ کی یاد آتی ہے نا، کیسے آتی ہے؟ ان کی کسی طریقے سے آتی ہے، کسی بات سے آتی ہے، یا وہ تذکرہ کرتے ہیں، یا وہ آپ کو کوئی نصیحت کرتے ہیں. ان کا عمل ایسا ہوتا ہے، ان کا رہن سہن ایسا ہوتا ہے. تو انسان کا رہن سہن، کیونکہ 99 ٹائمز منافقت تو پھر ایک مرض ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی منافق ہو ان معنوں میں، لیکن یہ کہ نارملی انسان کا رہن سہن وہی ہوتا ہے جو وہ پسند کرتا ہے. انسان اسی کی بات کرتا ہے، انسان اسی کا تذکرہ کرتا ہے. اس وجہ سے جو اللہ کا تذکرہ کرتا ہے کہیں نہ کہیں اللہ سے پیار کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ نماز کی اذان کی آواز آئے تو وہ کھڑا ہو جائے اور نماز کو ادا کرے. اور میں نے اس دن بھی آپ کو حدیث مبارکہ سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز ادا کرے گا، نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور، برہان اور نجات کا سبب ہوگی. اور جو نماز ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرے گا تو نماز نہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ نجات ہوگی، اور اس کا انجام قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو نماز جو ہے نا وہ پھر کسوٹی، اس کسوٹی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو تقرب کا راستہ پکڑیے. اللہ نے خود بتا دیا نا اللہ کس کو قریب کرنا چاہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پہلا حکم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا نماز پڑھیے سورہ مدثر میں. پھر اس کے بعد دوسرا حکم آیا مزمل میں، رات کو اٹھ کر نماز پڑھی. تو اللہ کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہے تہجد کے لیے اٹھنا. اور میں اس بات پر کئی بار عرض کر چکی ہوں کہ تہجد میں کوئی اٹھتا ہے تو صرف اللہ کے لیے اٹھتا ہے، صرف نماز کے لیے اٹھتا ہے. خاص طور پر آج کل آپ دیکھیں راتیں چھوٹی ہیں، سوتے سوتے آپ کچھ بھی کریں 10 بج ہی جاتے ہیں. 9 بجے تو نماز ہے خیر سے، تو نماز ادا کی، کوئی اذکار پڑھے تو سوتے سوتے 10 بج جاتے ہیں. 10 سوا 10 ساڑھے 10 سو کر تو 2:30 بجے اٹھ جانا، 2 بجے اٹھ جانا، کیونکہ اس سے لیٹ آپ کیا اٹھیں گے. نماز کا وقت ہی 3:30 پونے 4 ہے فجر. تو لہٰذا آپ کو جو ہے وہ پھر 2 بجے میکسیمم 2:30 بجے اٹھنا پڑتا ہے. اگر آپ 2 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں تو آسان نہیں. وہی اٹھے گا جسے کوئی طلب ہو، بے طلب کیوں اٹھے گا. تو جو اٹھا کھڑا ہوا یہ ہے مقدر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتے ہیں نا سورہ مومنون میں، میرے بندے وہ ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں اور ان کے پہلے ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، اور وہ قیام کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں. اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو، توفیق نہ ہو، توفیق نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ ذمہ داریاں زیادہ ہیں، کوئی جاب ایسی ہے، رات کو ہی ہے جاب. آج کل جابس کے بھی تو نیچر چینج ہو گئے ہیں نا، جیسے آن لائن جابس ہیں. ایک بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، ڈینٹسٹ ہیں، اور مذہبی بھی ہیں ماشاءاللہ، دیندار بھی ہیں، مگر ان کی جاب ہی جو ہے امریکہ کے ساتھ ہے. وہ ان کو وہ یعنی کہ امریکن جو ڈینٹسٹ ہیں وہ اپنے پیشنٹس کے دانت وغیرہ کی تصویریں بھیجتے ہیں، تو وہ پھر اس کے اوپر کنسٹرکٹ کر کے نا 3D میں تو ان کو بھیجتے ہیں کہ بھئی اس طرح بنے گا، اتنا میٹیریل لگے گا، اتنی کاسٹ آئے گی اور بن کر ایسا ہوگا. تو وہ اپنے پھر پیشنٹس کو دکھاتے ہیں اور سارا کرتے ہیں. تو وہ ان کا جو کام ہے سارا، وہاں کا دن اور یہاں کی رات. تو ان کا کام رات 7 بجے سے صبح 7 بجے تک. تو بیچارے روز رات کو جاگتے ہیں، پھر صبح وہ جو ہے سوتے ہیں اور دوپہر کو 12 بجے اٹھتے ہیں. اب ظاہر ہے اس بندے کی جاب ہی ایسی ہے، اور جاب کئی سالوں سے یہی ہے، اور اسی پر اس کی گزر بسر ہے. یہاں تو بس وہ پارٹ ٹائم جتنا تھوڑا بہت ہو گیا تو کر لیا. اب ایسا بندہ کیا کرے پھر؟ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. اب بہت ساری آپ کو پتہ ہے آن لائن جاب جب سے آئی ہیں دنیا میں متعارف ہوئی ہیں، تو جابس کی
جو نیچر ہے وہ بہت چینج ہو گئی، اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے۔ پھر بعض خواتین ہوتی ہیں کہ گھروں کے کام ایسے ہیں، تو اس طرح اگر کوئی ایسا ہے بندہ کہ وہ نہیں پڑھ سکتا اور یا اس کی مصروفیت بہت ہے اور یہ مسائل ہیں اور وہ صرف فرض نمازوں پر ہی بیچارہ ادا کرنے پر قادر ہے، تو میں وہی کہوں گی جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اتنا مجبور اور معذور ہے کہ نہ وہ کوئی نفل نماز ادا کر سکتا ہے، نہ وہ نفلی روزے رکھ سکتا ہے، نہ اس میں قوت ہے اس بات کی کہ وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرے، تو پھر کم از کم وہ اپنی زبان کو تر رکھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو آپ کو پتا ہے درجے بڑھا دینے والے۔ پھر ان کی کثرت رکھے، پھر انہیں پڑھتے رہے، پھر ان میں کمی نہ کرے، پھر وقت ضائع نہ کرے، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی ذریعہ تو ہو نا، کوئی ذریعہ تو آپ سے کوئی ملنے نہ آئے، آپ کے کام نہ آئے، مگر آپ کو کم از کم فون ہی کرتا رہے، تو آپ کہتے ہیں نا چلو جو بھی یہ نہیں آ سکتا مجبور ہے، فون سے رابطہ تو رکھتا ہے نا، وہی بات ہے کہ چلو کرتے کچھ نہیں، کم از کم اللہ کو یاد تو کرتے۔ اور پھر ذکر سے بھی نا بہت ساری چینجز آ جاتی ہیں آپ کے اندر۔ ذکر بعض اوقات تو توانا کر کے کھڑا کر دیتا ہے، بعض اوقات آپ کے مسائل ختم کر دیتا ہے، بعض اوقات اللہ رب کریم ویسے طبیعت میں چینج پیدا کر دیتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر ذکر کے ساتھ کم از کم زبان کو کرے، کہ کچھ نہ کچھ تو کرے نا، کچھ نہ کچھ تو کرے، تاکہ مقربین میں شامل ہو سکے، کیونکہ راستے بند نہیں ہیں۔ آپ نے پڑھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، بعد والوں میں سے تھوڑے سے ہوں گے مقرب، مگر ہوں گے تو صحیح، وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے راستہ بند تو نہیں ہے۔ وہ فیض کہتے ہیں نا، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ تو یہاں اللہ کے ہاں نام نہیں کام دیکھا جاتا ہے، لہٰذا آپ دیکھیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آہٹ جنت میں سنتے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشی ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ آپ زمین پر چلتے ہوئے ان کے قدموں کی آہٹ آسمان پر سنتے ہیں۔ تو یہ جو محنت کرے بھائی، سب کے لیے صلاح عام ہے، جو بڑھ کر ہاتھ میں تھامے یہاں مینا اسی کا، بس آگے بڑھے، زحمت کرے، لیکن بغیر زحمت کے کچھ نہیں ہوگا، شارٹ کٹ کوئی نہیں، شارٹ کٹ کوئی نہیں، خالی دعاؤں سے کام نہیں ہوگا۔ دوسرا طبقہ ہے جی اصحاب الیمین کا، ہوا اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اس کے بعد دوسرا گروہ ہے اصحاب الیمین کا، دائیں ہاتھ والے بھی یعنی اس کا لفظی مطلب دائیں ہاتھ والے بھی ہے، اور اگر یمن سے یہ لفظ بنے تو پھر یمن و سعادت والے بھی، ٹھیک ہے، سعادت مند، فی صدر مخدود بیریوں میں ہوں گے بغیر کانٹوں کی، خیر دعاد دال خدود، فی صدر مخدود ان بیریوں میں ہوں گے، صدرہ آپ کو پتا ہے بیری کو کہتے ہیں، یہ جمع ہے صدر اس کی، ایسی بیریوں میں ہوں گے جن میں کانٹے نہیں ہوں گے، وا اور قلحن کیلے، موعود طے در طے کیلے ہوں گے طے در طے لگے ہوئے، یعنی کہ کیلوں کے پودے ہوں گے، وَظِلٍّ ممدود اور سائے لمبے لمبے، مد سے ہے، مد کہتے ہیں نا لمبا کرنے کو، مد کہتے ہیں لمبا کرنے کو، آپ تجوید میں بھی کرتے ہیں، تو ذل کہتے ہیں سائے کو، ذل ممدود سائے لمبے، یعنی کہ گھنے سائے ہوں گے، وماء مسکوب پانی ہوگا بہتا، وسین کاف بے سے ہے اس کی روٹ، پانی ہوگا اوپر سے نیچے گرتا ہوا، آپ شارے، وفاکہۃ کثیرہ پھل ہوں گے بہت، لا مقطوعۃ ختم نہیں ہوں گے، ولا ممنوعۃ نہ وہ روکے جائیں گے کھانے سے،
بہت پھل ہوں گے، نہ وہ کبھی ختم ہوں گے، نہ انہیں کوئی منع کرے گا. منع کب کرتے ہیں؟ ہم خود اپنے آپ کو روکتے ہیں نا. پھل اتنا مہنگا آپ لاتے ہیں، تو اگر آپ کا کوئی بچہ کھا ہی جائے آتا جاتا تو آپ منع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ اوروں نے بھی کھانا ہے، صاحب تم نے نہیں کھانا اپنے حصے کا. بلکہ اکثر ہوتا ہے کہ بچوں کے حصے کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کا ہے کہ سارا کوئی ایک نہ کھا جائے. تو جنت میں یہ مسائل نہیں ہے نا. پھر اس کے علاوہ ڈاکٹرز منع کر دیتے ہیں یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ. تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہوگی، کسی طرح کی پابندی نہیں ہوگی. اچھا یہاں صرف باغ کا بیان ہے، کیونکہ باغ جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے نا، وہ لگژری ہے. تو جب لگژریز ایسی ہوں گی تو آپ دیکھیں کہ جو ضروریات ہیں، نیسیسٹیز ہیں، ان کا لیول کتنا اچھا ہوگا. یہ بتایا جا رہا ہے. جب پھل اتنے افراد کے ساتھ ہوں گے تو پھر کھانا کتنا ہوگا؟ کھانا تو بیسک ضرورت ہے. کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ آپ پھل پہلے خرید لیں گروسری سے پہلے؟ کبھی نہیں کرتے نا. ہاں گھر، کیونکہ جب آپ سب کچھ لے لیتے ہیں ضرورت کا، مہینے کا راشن، پھر اس کے بعد جو پیسے بچتے ہیں اس میں جو پھل آ گیا اور جو نہیں آیا وہ چھوڑ دیا. تو اللہ بتا یہ رہے ہیں الٹی گنتی شروع کر کے کہ جب پھلوں کی آسائشات کی یہ افراد ہوگی تو ضروریات تو پھر اعلیٰ درجے کی میسر آئیں گی. وہ فرش مرفوعہ، نشست گاہیں ہوں گی بلند بلند، یعنی اونچے صوفے ہوں گے جیسے آپ دنیا میں اچھے بناتے ہیں، بیٹھنے میں آسانی ہو، گھٹنے نہ دکھیں وغیرہ. انا بے شک انشانہن، پیدا کیا ہم نے ان کو، انشاءن خاص طور پر پیدا کرنا، یعنی انشان اس کا اسم ہے نا فعل کا. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کسی فعل کو بیان کر کے اس کے اسم کو نکرہ میں لانا تاکید کے لیے. ہم نے ان کو پیدا کیا، پیدا کرنا یعنی کہ ہم نے انسانوں کو بنایا، تخلیق کیا، کسی اور نے نہیں بنایا. ہم ڈیزائنر ہیں. اور اس کے علاوہ جنت کے لیے ہے یہ کہ جنت میں یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی. یہ جو کانٹیکس چل رہا ہے اس کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہیں جنت میں یہ خاص طور پر بنائی گئی. دے آر اسپیشلی ڈیزائنڈ. آج ہوتا ہے نا کہ کسٹمائز باسکٹ بنا لیں، تو یہی اللہ بتا رہے ہیں کہ کسٹمائز ڈیزائننگ ہے. جنت میں جس کے لیے جو نعمت ہے نا وہ اسپیشل اور الگ اور نادر ہے. جنت کی نعمتوں کے لیے آپ نے پڑھا نا اب قریق انسان. اب قریق کس کو کہتے ہیں؟ نادر چیز کو کہتے ہیں. اسی لیے جو بہت ہی مختلف لوگ ہوتے ہیں، نادر روزگار شخصیات ہوتے ہیں، انہیں عبقری کہتے ہیں. ایک رسالہ بھی آتا نا عبقری، وہ نمونے کے معنی میں عبقری ہے. جتنا انہوں نے توہم پرستی اور جہالت پھیلائی ہے نا کسی نے شاید ہی پھیلائی ہے. بہرحال عبقری سے مجھے وہ بات یاد آ گئی. تو اللہ فرماتے کہ ہم نے خصوصیت کے ساتھ ڈیزائن کیا ہے جنتوں میں. یہ جو باغات ہے یہ نہیں کہ سب کا ایک جیسا ہوگا. جس سے آپ دیکھیں کالونیز بنتی ہیں، سارے گھر ایک جیسے ہوتے ہیں اور ان کے باغ ایک جیسے ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، پرسنلائزڈ ڈیزائنز ہوں گے. اب اللہ کیسے پرسنلائز کریں گے؟ ہم سے بڑھ کر ہمارا رب جانتا ہے ہماری کون سی خواہشات تھیں، ہم کیا مانگتے تھے، ہم کیا چاہتے تھے، ہم کیا سوچتے تھے. ہماری اس پسند کے مطابق ہمارے گھر ڈیزائن ہوں گے انشاءاللہ. بس ان گھروں کے لائق ہم اپنے آپ کو ثابت کریں. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اور ہم نے بنا دیا ان کو قواریاں. اچھا یہ جو انشانہن، انشان سے پھر ایک اور جو موضوع نکلتا ہے، کیونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے. بعض نے کہا یہ جنتوں کی طرف اشارہ ہے اور بعض نے کہا یہ خواتین کی طرف اشارہ ہے. تو دونوں ہی معنوں میں درست ہے، کوئی اس میں حرج نہیں. فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا، ہم انہیں ان کو قواریاں بنا دیا کہ عورتیں قواریاں ہوں گی. خواتین جو ہیں مرد ہوں یا عورتیں ہوں جنت پہ جانے سے پہلے سب جوان ہو جائیں گے، کر دیے جائیں گے. قیامت کے دن اصل میں سب اٹھیں گے ہی جوانی کی حالت میں، اور جنت پہ جانے سے پہلے سب کو ایک خصوصی شاور میں سے گزارا جائے گا جس کے بعد سب کی جو حیت ہے وہ چینج ہو جائے گی، سب کی جسمانی کیفیت چینج ہو جائے گی، اور وہ حسن، وہ خوبصورتی، وہ جمال اور وہ صحت اور کمال اور توانائی حاصل ہوگی جو اہل جنت کا خاصہ. اسی میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ خواتین قواریاں ہوں گی سب، ٹھیک ہے، دوشیزہ ہو جائے گی. عرباً اترابا،
हाविंदों की प्यारियां उरुबा आइन रे बे से है। उरुबा यानी कि शोहर के साथ दिल लगी करने वाली खुश मिजाज बीवियां। सड़ी हुई बीवियां भी तो खवातीन है ना, हर तरह की है, तो वो भी होती हैं कि वो सबके साथ ठीक है, मियाँ के साथ सड़ी हुई है। तो उरूब में आता है शोहर के साथ खुश रहने वाली, दिल लगी करने वाली, ठीक है। तो उसी माने में उर्दू में ना इसके लिए कोई एक लफ्ज नहीं है। शोहरों को बहुत चाहने वाली, लिहाजा बाज जगहों पर आपको तर्जुमा मिलेगा शोहरों से इश्क करने वाली है, तो सारे तर्जुमे ठीक है। उर्दू में इसकी वजाहत करने की कोशिश की है, हमारे पास कोई एक लफ्ज नहीं है। अरबी का कमाल ये है कि बड़ी अच्छी अच्छी जो है ना इस्तिलाहात हैं अरबी में जो राइज है। जैसे आपने सिदर के साथ देखा सिदरिम मम मंजूद के, उसमें क्या माना आपने पाया कि ऐसी बेरियां जिनके साथ कांटे नहीं होंगे। मखदूद, सॉरी आगे पीछे है ना तो वो कंफ्यूजन हो जाती है। मखजूद के बगैर कांटों की। अब उर्दू में आपको इसका कोई जो है ना लफ्ज नहीं मिलता, लेकिन अरबी में ये खास इस्तिलाह है। और केले का ऐसा दरख्त जिसपे बहुत केले आते हों उसके लिए मंजूर अरबी की इस्तिलाह है। तो इसी तरह उरुबन जो है ना ये एक इस्तिलाह है जिसका मतलब है ऐसी बीवी जो अपने शोहर से बहुत प्यार करती है, उसे बहुत चाहे, उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करे, शोहर पास हो तो खुश हो जाए और वो खुशी उसके मिजाज में नजर आए। तो उर्दू में इसके लिए एक लफ्ज नहीं मिलता। अतराबा हम उम्र, मियाँ बीवी हम उम्र होंगे जी, जन्नतों में उम्रें ठहर जाएंगी, सब जवानी की उम्र पर रहेंगे, कोई बूढ़ा नहीं होने लगा। मैं सोचा करती थी, यानी जब मैं कुरान को तर्जुमे से पढ़ती थी तो मैं हैरान होती थी कि अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन यानी कि कवारी होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप देखें कि ज़माना वक्त ऐसा है कि ख़वातीन जो हैं जिनके पास पैसा है, यूरोप में तो ये चीज़ काफ़ी आम है कि वो जो है अगर नई रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, वहाँ शादियाँ तो कम ही होती हैं, रिलेशनशिप्स होती हैं, तो वो ऑपरेट करवा के ना तो दोबारा जो है वो बाकिरा बन जाती हैं, दोशीज़ा बन जाती हैं और फिर नई रिलेशनशिप स्टार्ट करती हैं। देखें इंसान के जहन में कहीं ना कहीं कोई ऐसा तस्वुर है, although I can't understand it personally, लेकिन कोई ऐसा तस्वुर है कि ये सारी चीजें दुनिया में वजूद में है ना, क्योंकि इंसान उन्हीं चीजों के लिए कोशिश करता आ रहा है जो उसकी ख्वाहिश है, जिनको वो चाहता है। तो इसलिए फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बात भी बताई। ली अस्हाबिल यमीन, ये नेमतें हैं अस्हाबुल यमीन के लिए। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, एक बड़ा गरोह होगा पहलों में से, और सुल्लतुम मिनल आखिरीन, और एक बड़ा गरोह होगा बाद वालों में से। सुभान अल्लाह, देखिए कितनी खुशी की बात है। मुकर्रबीन में दाखिला मुश्किल है, लेकिन यमीन में तो आसान है। अल्लाह फरमाने सुल्लतुम मिनल आखिरीन, बाद वालों में भी एक बड़ा गरोह होगा। तो बाद वाले हम ही हैं, हमसे ज्यादा बाद ज्ञान है, हम आखिरी जमानों के लोग हैं, हम कुर्बे कयामत के साथ बैठे हैं, तो एक बड़ा गरोह हो सकता है। तो अस्हाबुल यमीन में शामिल होना आसान है। अगर कुर्ब की दौड़ नहीं लगा सकते, हाँ मुश्किल है, उलुल आज़म लोगों के लिए है, तो कमजोरी है, इतना आज़म नहीं है, तो कोई बात नहीं। अस्हाबुल यमीन के लिए तो कोशिश करें। पोजीशन होल्डर नहीं बन सकते तो 33% है ना पासिंग मार्क्स। देखिए जी, जब आपको डिग्री मिल जाती है एक दफा तो फिर कौन पूछता नंबर कितने आए सब। तो जब जन्नत में चले गए तो फिर बस अहले जन्ना है। फिर किसी ने ये नहीं कहना कि अच्छा अच्छा तुम 99 में दर्जे वाले हो। 99वां दर्जा भी है तो जन्नत का, और जन्नत बहुत अजीम चीज है, हम उसके अदना दर्जात का भी तस्वुर नहीं कर सकते। मैं पहले ही अर्ज कर चुकी हूँ आपसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आखिरी जहन्नमी निकाला जाएगा जन्नत में भेजने के लिए, वो एक ऐसा बंदा होगा जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला निकालेंगे और जहन्नुम के अजाब से उसकी ये कैफियत हो चुकी होगी कि वो खड़ा नहीं हो पाएगा, वो घुटनों और हाथों के बल रेंगेगा। तो अल्लाह उसको कहेंगे जा जन्नत में चला जा, तो जन्नत की तरफ देखेगा, फिर कहेगा अल्लाह जन्नत भरी हुई। अल्लाह उसे फिर कहेंगे जा जन्नत में चला जा, वो फिर देखेगा और कहेगा अल्लाह आप पूरी कायनात के मालिक होकर मुझसे मजाक करते हैं, जन्नत भरी हुई है। अल्लाह उसकी बात पर हंस देंगे और फिर फरिश्तों को हुक्म होगा, फरिश्तों से ले जाएंगे और नहरे हयात में गोता देंगे
تو اس کی نئی اسکن نئے بال آ جائیں گے اور پھر اسے جنت میں لے جائیں گے جو مقام اس کے لیے ہے. تو آپ کہتے ہیں یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا. لیکن جو کچھ اس ادنا درجے کے جنتی کو ملے گا وہ جنت کے سامان اور چیزیں دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ نے خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھی. تو یہ صرف ہماری سوچ ہے, یہ انسینٹیو ضرور ہے ہمارے لیے کہ ہم اعلیٰ درجات حاصل کریں. دنیا میں نہیں ہم کوشش کرتے. دیکھیں ایک بندہ اگر کالج میں لیکچرر لگ گیا, اچھی تنخواہ ہے, گھر بھی مل گیا, زندگی نارمل گزر سکتی ہے, مگر وہاں پر ہم قناعت تو نہیں کرتے. ہم پھر اس کے آگے سے آگے بڑھنے کے لیے ڈین بننا ہے, یہ کرنا ہے, اچھا امریکہ میں جاب لینی ہے, کرتے ہیں نا کوشش. جنت کے لیے کیوں نہ کریں؟ اگر یہ پتہ لگ بھی جائے کہ ہم جنتی ہیں تو اور زیادہ اعلیٰ درجے کی کوشش کریں. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنفرم تھا کہ وہ جنتی ہیں کہ نہیں تھا؟ کنفرم تھا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جنت کا ایک مقام ہے, مقام محمود, جو ایک ہی بندے کو ملے گا, اور میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ملے. تم میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے مقام محمود عطا کر دے. جو مجھے میرے لیے دعا کرے گا میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں. تو مقام محمود کی طلب ہر نبی کو رہی ہے, آپ کو بھی ہے, اور انشاءاللہ آپ کو ملے گا. ہمارے نبیان ہم تو ان کے لیے دعا مانگتے ہیں, ہر اذان کے بعد یہی دعا مانگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کی طلب کیوں نہ کریں. جنت ہی کے تو اعلیٰ درجے ہیں جن کی طلب کرنی چاہیے. دنیا میں جو مل جائے نا اس میں خوش ہو جائے. ہماری تربیت ہی غلط ہے. کل میں اپنے بچوں کو بھی سمجھا رہی تھی, ان کا جھگڑا ہو رہا تھا کہ کینڈی پر نا, کہ یہ کیوں ملی اور اس کو کیوں ملی تو مجھے کیوں نہیں. تو ان کو یہ کہتی کہ جو مل جائے نا اس کو خوش رہنا سیکھو, دوسرے کے ہاتھ میں مت دیکھا کرو کہ کیا ہے. ہم بچپن سے لے کر مرتے وقت تک یہی غم رہتا ہے. اکثر لوگوں کا غم میں نے یہی دیکھا. اس کو یہ مل گیا, اس کو وہ مل گیا, اس کو ایسے ہو گیا, اس کا گھر بن گیا, اس نے صوفہ بنوا لیا, اس نے فریج لے لیا. اپنی منجی تھلے ڈنگوری مارو, نہیں وہ نہیں مارو. ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں. کبھی دل پر ملال آ جائے نا تو ذرا اپنے نعمتیں گنا کریں. انسان ہے نا, کبھی آ ہی جاتا ہے, کبھی کوئی کہہ جاتا ہے. اچھا بعض باتیں ہماری زندگی میں صرف دوسروں کی زبانوں کی وجہ سے آتی ہیں, تو ہمیں بھی زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. ایک بندہ اچھا خاصا جی رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہے, اور کوئی ایک بہو ہے زیادہ اچھا پکاتی ہے تو پکانے کی ذمہ داری ہے اس پر, یا کوئی اور کام اس کے ذمہ ہے اور وہ کرتی ہے. اب کوئی آیا تھرڈ پرسن, ایک دن ملنے کے لیے آ گیا, کھانا تمہیں بناتی ہو, اچھا, باقی ساری شہزادیوں طرح بیٹھی رہتی ہیں. اب وہ اتنے سالوں سے سسٹم چلتا ہل جاتا ہے. عورت کہتی ہے اچھا میں نے لگایا ہوا ہے. اب مسئلہ شروع ہوتا ہے. وہ کہتی میں نہیں پکانا, اور اچھا خاصا گھر خراب ہو جاتا ہے. وہ شیطان بن کر آئے نا. ہماری ایک جملہ, اچھا اگلا پھر چلا گیا, وہ آئے تھے امریکہ سے, پھر امریکہ چلے گئے, انہوں نے اگلے 4 سال آنا بھی نہیں. اگلے کی زندگی, اچھا وہ اگر بہو کچھ بھی نہیں کر سکتی تو صرف ڈپریشن شروع, اچھی بھلی زندگی خراب. کوئی اسی طرح ملنے کے لیے آیا, کہیں بیٹھے ہیں, رشتہ دار بھی نہیں ہے, کہیں بیٹھے آپ کیا کرتے ہیں, میں جی فلاں جگہ کام کرتا ہوں. کتنی تنخواہ ہے؟ 25,000. 25,000 میں آپ کا گزارا ہو جاتا ہے؟ آپ 25,000 میں اتنا کام کرتے ہیں. اچھا وہ سڑ پوج کر نوکری چھوڑ دیتا ہے, یا وہ تنخواہ کا تقاضا کرتا ہے, مالک فارغ کر دیتا ہے, آگے نوکری ملتی نہیں, اچھے خاصا بندہ بے روزگار, حالانکہ وہ 25,000 میں اتنے سالوں سے گزارا کر رہا تھا. تو یہ ہے ہماری زبان کے فتنے, آگے پھیلاتے ہیں, اور 1 منٹ میں زبان ہلا کر ہم اگلے سے بیکار بات کر رہے ہیں. یعنی میں نے خود ایک جملہ میں نے بہت دفعہ سنا, کسی خاص بندے کے لیے نہیں کہہ رہی, جینوئنلی کہہ رہی کہ بچے بہت زیادہ میرے پاس ہوتے ہیں نا, تو کئی دفعہ یہ بات میں نے سننے میں آئی کہ بچے کیوں چھوڑے ہوئے. یہ بات اپنی جگہ صحیح ہونے کے باوجود ہے تو نیگیٹو. میں اپنی زندگی سے مثال دے رہی ہوں. تو بات یہ ہے, بعض اوقات مصلحت ہوتی ہے, بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے, بعض اوقات محبت ہوتی ہے, بعض اوقات کوئی تقاضا ہوتا ہے, بعض اوقات کوئی نزاکت ہوتی ہے. مگر ہم اگر فرض کریں کہ اگلا مجبور بھی ہے, میں تو خیر مجبور نہیں ہوں الحمدللہ, لیکن بعض اوقات کوئی خاتون یا کوئی مرد کوئی رشتہ اس سے نبھا رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس آپشن نہیں ہوتا, تو پھر اس کے زخم کو کریدنے کا فائدہ. اگر وہ مجبوری میں ہی گزارا کر رہا ہے تو کرنے دو نا. جب تک کوئی آپ سے اپنا دکھ بیان نہ کرے اگلے کو مت کرے.
अच्छी बात कहें, पॉजिटिव बात करें. मुझे इतनी प्यारी लगती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात. आप किसी से कुछ नहीं ऐसे सवाल नहीं करते थे. तो आपसे आकर एक साहब कोई भी बात करता था, खुद करता था, तो एक साहब आए, उन्होंने आकर कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी बड़ी बदजुबान, एक कहूँ चार चार जवाब देती है, अपने का तलाक दे दो, जुबान का तो कोई हाल नहीं है, छोड़ दो. कहने लगा कि लेकिन ना इतनी पाक दामन है कि जहां बिठा जाओ वहीं बैठी रहती, किसी को उंगली भी नहीं लगाने देती. तो आपने कहा फिर रखो. बस आपने इन दो जुमलों के साथ कुछ नहीं कहा. आपने कहा छोड़ दो, बदतमीज है तो कहने लगे नहीं, जो है पाक दामन बहुत है, जहां बिठा जाओ वहीं बैठी रहती, किसी को उंगली भी नहीं लगाने देती. आपने कहा फिर रखो. ये खूबियां ज्यादा है तो रखो ना, कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा. बना बनाया तुम्हें कुछ जिंदगी में नहीं मिले. तो जुबान का अच्छा इस्तेमाल बड़ी अहम बात. तो एक दूसरे को अच्छे मशवरे दें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं. अच्छा मशवरा भी सदका है, अच्छा मशवरा भी सदका है. और इस गए गुजरे दौर में रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है, रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने पढ़ी, बड़ी खूबसूरत है और बहुत हौसला अफजा है. अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़े ना तो हौसला अफजा है ना, हौसला शिकन ही नहीं हो. जो होगा वही देंगे ना. हारे हुए लोग आपको हार का दर्स देते हैं, जिनके अपने अंदर स्टेमिना होता है वो आपको कुव्वत और बर्दाश्त का दर्स देते हैं. लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो वक्त आएगा जब फितने भरपा हो जाएंगे, और इस वक्त में फितनों से बचने के लिए अलग होना पड़ेगा लोगों से, कई लोगों को. लेकिन वक्त कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, जो रिश्ते निभाकर लोगों के साथ रहे वो उससे बेहतर है जो लोगों से अलग रहे. कि फितने की बिना पर जवाब तो है कि आप अलग हो जाएं, दूर चले जाएं, पहाड़ी पे बैठ जाएं चढ़ के, लेकिन आपने कहा बेहतर वही है जो लोगों के दरमियान बैठे और रिश्ते निभा कर. वो उससे बेहतर है जो सबको छोड़ दे. तो रिश्ते निभाना, साथ रहना मुश्किल है, लेकिन फिर मुश्किल कामों पर ही अजर ज्यादा है. हाँ, ये तकाजा नहीं है रिश्ते निभाने का कि हर वक्त हम आए, हर वक्त हम जाएं, हम सर पे चढ़ के बैठे रहें. ये माना नहीं है. दावतें खत्म ना हो, जिंदगी में कोई प्रोग्रेसिव काम ना हो, नहीं, ये माना नहीं है. रिश्ते निभाने का माना है एक दूसरे के दुख सुख में काम आना. जी, आपने फरमाया बेहतर लोग वही हैं जो लोगों के दरमियान रहें और रिश्ते निभाएं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा नामुसाइद हालात किसने काटे, मगर आप तब तक मक्का छोड़कर नहीं गए जब तक अल्लाह ने कह नहीं दिया कि चले जाए. तो सबके दरमियान रहे, रिश्ते निभाए. हिजरत भी होगी तो सिर्फ दीन के लिए, फिर हिजरत करके भी एक नई कौम में गए ना, उनको सेट किया. तो कहीं ना कहीं तो रहना ठीक है. अगर ऐसे लोग हैं कि बिल्कुल ही आप नहीं रह सकते तो फिर कहीं और चले जाएं, फिर उनमें जाकर रहे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करें, कुछ ना कुछ तो करें. क्योंकि देखें जी, अगर हम सब ही जाना शुरू कर दें, हर अच्छा बंदा जाना शुरू कर दे, तो फिर तो दुनिया तबाह हो जाए. अच्छे बंदे का काम ये है कि वो अपने इर्द गिर्द अच्छाई फैलाए, तभी काम बनेगा ना. और आज खराबी की बड़ी वजह यही है, दुनिया में ज्यादा लोग बुरे नहीं हो गए. असल मसला ये है अच्छे लोगों ने बात करना छोड़ दी, चुप करके बैठे में तमाशा देखते रहते हैं. इस वजह से हालात खराब. जी जी, ये जुमला आम है, ये जुमला आम है. हमें क्या है, हम क्यों किसी के मामले में पड़े, हम क्यों बुरे बने. नहीं, बात बुरा या अच्छा बनने की नहीं है, बात अपना जिम्मा अदा करने की. हक को हक और बातिल को बातिल कहना सबका जिम्मा. अमरे बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर इसी का नाम है. और अब तो ये चीज बहुत कम होती जा रही है. पहले तो फिर बड़े नसीहत कर देते थे, अब तो वो चीज भी खत्म होती जा रही है. तो हमें इसे जिंदा करना है, ना सिर्फ ये कि बरकरार रखना है, हमें इसे फिर से जिंदा करना है. कोई बात नहीं, वो भी होंगे जो आपसे मिलने के लिए आएंगे चलकर. वो फिर अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह किसको कहाँ लाता है. कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त अफराद पे बैठेंगे. जब बैठे तो बात कह जरूर थे, उम्दगी के साथ, खूबसूरती के साथ बात कह जरूर थे. क्या पता किसी के दिल पे असर कर ही जाए. एक कही हुई बात इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती. तो आप देखें कि जो अबू अलास थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ैनब के शोहर,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا بدر کے موقع پر صحابہ سے اجازت لے کر. تو اس کے بعد پھر وہ کافروں کا ایک قافلہ لے کر آ رہے تھے. راستے میں مسلمانوں نے قافلہ پکڑ لیا. حالت جنگ تھی, جائز تھا. ابو الاس بھی پکڑے گئے, لائے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے, تو صحابہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو جانے دیتے, چھوڑ دیتے. زینب آ چکی تھی. اچھا یہ کہ معاملہ اس طریقے سے ہوا کہ جو ہے جب قافلے پر حملہ ہوا تو جو ابو الاس تھے وہ نکل گئے, پکڑے نہیں گئے. وہ مدینہ آ گئے اور حضرت زینب کے پاس آ کر پناہ مانگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا, رات کا وقت تھا. حضرت زینب نے پناہ دی, ان کے شوہر تھے. صبح جب فجر کی نماز آپ پڑھا کر فارغ ہوئے تو حضرت زینب نے اندر سے آواز دی کہ لوگوں میں نے ابو الاس کو پناہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں. تو یہ حق تھا کہ کوئی اپنے کسی قریبی کو پناہ دے سکتا تھا. تو ابو الاس کو چونکہ حضرت زینب پناہ دے چکی تھی تو وہ پھر باہر آئے. تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے قافلہ لوٹا ہے, تو قافلے کا ذمہ دار میں تھا, تو میں بد دیانت نہیں کہلوانا چاہتا, تو آپ میرا مال واپس کر دیں, کیونکہ وہ میرا نہیں ہے, وہ امانتیں ہیں لوگوں کی, میں ان کو واپس دے دوں. اچھا صحابہ کی آپس میں ڈسکشن ہوئی, پھر صحابہ اس بات پر مان گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے, آپ نے کہا جو تم لوگ ڈیسائیڈ کرو. تو صحابہ نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم مال دے دیتے, تو مال واپس دے دیا. تو ابو الاس چلے گئے, مکہ گئے, سب کا مال واپس کیا, پھر واپس آئے. پھر آ کر مسلمانوں نے ان کو اس بات نے بہت متاثر کیا کہ مسلمانوں نے ان کی اس بات کو توقیر دی کہ انہوں نے کہا کہ یہ مال میرے پاس امانت ہے, میرا مال نہیں ہے, میرا ہوتا تو میں تم لوگوں سے نہ مانگتا. جو میرے حصے کا مال ہے, جو میری ذاتی چیزیں تھی وہ تم لوگ رکھ لو, لیکن یہ سامان جو ہے یہ مجھے دیا گیا تھا اجرت پر, کمیشن پر, کہ بیچ آتا ہوں تو میں کمیشن لے گئی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. تو وہ مال امانت ہے, وہ واپس کر, کیونکہ لوگ کہیں گے کہ میں مال کھاتا. تو اس بات پر پھر صحابہ نے سارا ہی واپس کر دیا. تو وہ گئے مکہ, سب کا مال واپس کیا. اس کے بعد واپس آئے اور مسلمان ہوئے. کہنے لگے کہ میں تب اس لیے مسلمان نہیں ہوا, میرا دل آپ لوگوں کی فیل نہیں جیت گیا تھا, مگر میں مسلمان نہیں ہوا کہ مکہ والے کہتے کہ ہمارا مال کھانے کے لیے مسلمان ہو گئے, تو میں اس لیے واپس گیا اور میں نے ان کی چیزیں واپس کر دی. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے, لیکن آپ کے اخلاق سے کس قدر قریب تھے. آپ نے اخلاق دیکھ کر داماد چنا تھا, مال دیکھ کر نہیں چنا تھا. آپ خود بھی ہجرت کے وقت اس فکر میں مبتلا تھے کہ امانتوں کا کیا ہوگا. علی کو اسی لیے پیچھے چھوڑ کر آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ابو الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا فیصلہ کرنے کے باوجود اس فکر میں مبتلا رہے کہ مال, اور پھر جا کر مال دیا, پھر واپس آئے اور آ کر مسلمان. تو ایک بات, مسلمانوں کی دو ایکچولی باتیں, ایک بدر کا حسن سلوک, قیدیوں کے ساتھ, جنگ کے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی تصور نہیں تھا, حسن سلوک, اور دوسرا اس موقع پر امانتوں کا یہ احترام, اس نے حضرت ابو الاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بدل دی. تو کیا پتا کب کی کہیں کوئی بات کسی کے دل پہ اتر جائے اور انسان تبدیل ہو جائے. تو بات کہہ دیا کرے, باقی اللہ پہ چھوڑ, کیونکہ ہمارا ذمہ ہے بلاغ, تبدیلی لانا ہمارا ذمہ نہیں ہے, وہ اس کا ذمہ, وہ خود چن چن کر لے آئے گا. لیکن اگر ہم بلاغ چھوڑ دیں گے نا, تبدیلی تو تب بھی آئے گی, لیکن پھر ہمیں ڈنڈے پڑیں گے جیسے ابھی بھی پڑ رہے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا, آپ نے کہا جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ایسے حاکم مسلط کرے گا جو تم پر لعنتیں کریں گے, تم ان پر لعنتیں کرو گے. اور اس وقت میں تمہارے نیک افراد کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں. تو آپ دیکھ لیں آج کل کا فیشن کیا ہے, حکمرانوں کو گالیاں دینا, باتیں کرنا, ان پر اعتراضات کرنا, اور حکمران عوام پر کرتے. آپس میں بیٹھ کر وہ بھی تو یہی کچھ کرتے ہوں گے نا, وہ ظلم کرتے ہیں, ہم لعنت کرتے ہیں, اور بس زندگی چلی جا رہی ہے, اور واقعی دعاؤں قبول نہیں ہوتی. ابھی آپ ایک چھوٹی سی چیز دیکھیں, بارشیں کتنی کم ہو گئی, اور پچھلے کئی سال سے کم ہے. تو اس کی وجہ سے اتنی ڈسٹ ہے نا کہ آپ کتنی صفائی کر لیں صفائی نہیں رہتی, کیونکہ خشک سالی کی وجہ سے ہر طرف اڑ رہی ہے گرد. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہے نا بارشیں نہ ہو, کیونکہ اللہ کہتے ہیں اگر بستیوں والے ہم پر ایمان لے آتے ہم ان پر آسمانوں سے بارشیں اتارتے. رزق کی تنگی کو ہم سب روتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اگر لوگ ایمان لے آئیں ہم انہیں رزق عطا کریں پیروں کے نیچے سے, سروں کے اوپر سے, اور وہاں سے جہاں سے وہ گمان بھی نہ رکھے.
ہم لوگوں کی نافرمانی ہمارے رزق کی تنگی کا اصل سبب. حکمران تو اس کا میڈیم ہے, صرف ایک ذریعہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. حکمران کو تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو ہمارے اعمال کی بساط کی مہرے ہیں. جو کچھ ہم بول رہے ہیں وہ اس کو عملی شکل دے کر سامنے لا کے رکھ رہے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہو. اور اس گئے گزرے شدید پریشانی کے وقت میں بھی کوئی توبہ کی تلقین نہیں کر رہا, کوئی سمجھانے کے لیے نہیں اٹھ رہا. جب بندوں کی قدر اللہ کے ہاں بڑھتی ہے نا, اور بندے اعمال کی وجہ سے اللہ کے ہاں بھاری اور وزندار ہو جاتے ہیں, تو مہنگائی خود ہی کم ہو جاتی ہے, چیزیں کم ہو جاتی ہیں, دنیا نیچے آ جاتی ہے. اور جب بندے اللہ کی نظروں میں ہلکے اور حقیر ہو جاتے ہیں نا بدعمالی کی وجہ سے, تو دنیا پھر درا قدر ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سزا دینے کا طریقہ یہی ہے. اللہ یہ سزا تھوڑی دیتے ہیں کہ اللہ دنیا چھین لیتے ہیں. اللہ دنیا کو محبوب بنا کر گراں قدر کر دیتے ہیں. ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ختم ہو جاتے ہیں. اس کی سزا کا یہی طریقہ. تو یہ جو گرانی ہے, یہ جو مہنگائی ہے, یہ جو مسائل ہے, یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اس وقت میں بھی ہم اللہ کا دامن تھام لیں تو اصحاب الیمین میں شامل ہونا بہت آسان ہے. کم از کم کرائیٹیریا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے. ایک صحابی آئے نا جنہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں مسلمان ہو جاؤں مجھے کتنی نماز پڑھنا پڑے؟ آپ نے فرمایا 5 نمازیں. انہوں نے کہا اس کے علاوہ؟ آپ نے کہا کوئی نہیں ہے سوائے یہ کہ تم پڑھنا چاہو. انہوں نے کہا کہ روزے؟ آپ نے فرمایا, انہوں نے کہا اس کے سوا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے. تو کہنے لگے اس کے سوا؟ آپ نے کہا کچھ نہیں ہے, البتہ اگر تم رکھنا چاہو, یعنی نفل تم کرنا چاہو. انہوں نے کہا اس کے سوا؟ آپ نے کہا زکوٰۃ سالانہ. انہوں نے کہا جی اور کوئی صدقات؟ آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے اگر تم کرنا چاہو. انہوں نے کہا جی پھر اور؟ آپ نے کہا حج ایک بار کم از کم زندگی میں. انہوں نے کہا جی اس کے سوا؟ آپ نے کہا کچھ نہیں ہے, ہاں اگر تم کرنا چاہو. تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم نہ میں اس پر کمی کروں گا اور نہ میں اس پر زیادتی کروں گا. اور یہی کہتے کہتے یہ جملہ دہراتے دہراتے وہ چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو. اور ایک اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ آپ نے کہا اگر اس نے وہ کیا جو یہ کہہ رہا ہے تو یہ جنتی. اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال ہے نا کہ میں جنتی بننا چاہتا ہوں. آپ نے کہا بہت بڑی بات آپ نے کہی ہے معاذ, سوائے اس کے جس کے لیے اللہ آسان کرے. اور پھر آپ نے کہا شرک کبھی نہ کرو, نماز ادا کرو, فرض, رمضان کے روزے رکھو, زکوٰۃ دو, حج کرو, کبیرہ گناہوں سے بچو, اور جنت کے جس دروازے سے چاہو چلے جاؤ. یہ ہے نا اصحاب الیمین کا کرائیٹیریا. فرائض ادا کریں, کبیرہ گناہوں سے بچیں. اس میں ایک ہرڈل ہے ہمارے جو صحابہ کی راہ میں نہیں تھا, میڈیا. ان کے زمانے میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ایسا تھا ہی نہیں. یعنی کہ ایون ہمارے دادا پر دادا کے زمانے میں اگر کسی کو ناچ گانا دیکھنا ہوتا تو جانا پڑتا تھا, تو وہ آسان نہیں تھا. اب آسان ہو گیا, آپ موبائل پہ کچھ بھی دیکھ لیں, کوئی آیا تو جلدی سے بند بھی کر دیں. تو یہ بڑا ایک پرابلم آ گیا. تو اس لیے گناہ کبیرہ کے اس حصے سے بچنا مشکل ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ آسان کر دے. لا حول ولا قوت الا باللہ قصت سے پڑھا تھا. جب کوئی کام کسی صورت نہ کر سکے تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ قصت سے, کیونکہ اس سے انسان کی عادات اور حالات بدل جاتے ہیں. اللہ پاک خیر کے معاملے فرمائے تو اصحاب الیمین ہونے کی دوڑ کو لگائیں. اللہ سے دعا میں مانگیں اللہم اجعلنا من اصحاب الیمین, اللہ ہمیں اصحاب الیمین میں شامل کیجیے. دعا مانگے, انشاءاللہ کیوں نہیں, اللہ توفیق دیں گے. دعا قبول ہوگی تو اللہ توفیق بھی دیں گے, اور ساتھ اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش بھی کریں. دیکھیں آپ کچھ بننا چاہتے ہیں, کوئی عہدہ پانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی گول سیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ویٹ ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو کوئی پلان بنائیں گے نا. اچھا اگر آپ کوئی ایگزام پاس کرنا چاہتے ہیں, آپ کا دل چاہتا ہے اچھا میں نے گریجویشن کیا میں ماسٹرس کر لوں, تو کوئی پھر ٹائم ٹیبل بنائیں گے, کوئی گول سیٹ کریں گے کہ اچھا میں یہ سلیبس ہے, میں اس سال نہیں دے سکتی, میں اگلے سال دوں گی, اتنا پڑھوں گی, اچھا اس ٹائم پہ میں ٹیوشن رکھ لوں گی تاکہ پریپریشن اچھی ہو جائے. بنائیں گے نا بیٹھ کر سارا اپنا.
یہ سبجیکٹس تو آسان ہے، مجھے آلریڈی آتے ہیں، یہ سبجیکٹ نہیں آتے، ان کے لیے مجھے سیکھنا پڑے گا. پھر کہاں سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، سب ڈیسائیڈ کریں گے نا. تو ایک ماسٹرز کے لیے اگر اتنی تیاری کریں گے تو جنت کے لیے تیاری نہیں کرنی. تو اصحاب الیمین میں جانا ہے، اس دوڑ میں شریک ہونا ہے. ایک میراتھن جو ہوتی ہے تو اس کے لیے تیاری کرتے، اسٹیمنا بڑھاتے، سالوں پریکٹس کرتے. تو پھر جنت میں جانے کے لیے کیا کچھ بھی نہیں کرنا؟ تو ایک دفعہ بیٹھیں، ٹائم نکالیں، بیٹھیں اور دیکھیں اصحاب الیمین ہونے کی کیا کرائیٹیریا ہے. آپ سب کو پتا ہے جو ایک اچھا مسلمان ہونے کے کرائیٹیریا، ان میں سے کون کون سی چیزیں صحیح ہیں. بہت اعلیٰ نہ ہو، چلو ہو تو صحیح نا. دیکھیں 100% تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا نا. فرض کریں کہ نماز ریگولر ہے، ماشاءاللہ فرض نمازیں ریگولر پڑھتے ہیں، بہت بڑی اچیومنٹ ہے بھائی، بہت بڑی اچیومنٹ. رمضان کے روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کر لیا ہوا ہے، فرائض تو پورے ہو گئے. اب آگے گناہ کبیرہ، شرک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، فیملی میں شرک ہے کہ نہیں ہے، یہ سنت پر عمل ہے کہ نہیں ہے. یہ چیزیں تو بیسک ہو گئی. اس کے بعد ایک جو سب سے مشکل سیکٹر آج کے دور میں، وہ گناہ کبیرہ. اب گناہ کبیرہ میں آپ کو پتہ ہے کیا کیا شامل ہے. پھر دیکھیں کہ کون کون سا ہے جو کرتے ہیں، کون کون سا نہیں کرتے. بہت سارے اچھی بات یہ ہے کہ ہم نہیں کرتے، ہے نا. جیسے چوری نہیں کرتے الحمدللہ، زنا نہیں کرتے، فزیکل زنا تو نہیں کرتے. غیبت کرتے ہیں، بہتان نہیں لگایا الحمدللہ. زیادہ تر لوگ نہیں لگاتے، زیادہ تر لوگ نہیں لگاتے. جھوٹ تھوڑا بہت بول جاتے. اب اس طرح پھر اپنے کیٹاگرائز کریں، اس طریقے سے کیٹاگرائز کریں. کسی کا مال کھایا ہے، یتیم کا مال کھایا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کی زمین ہڑپی، لسٹ ہے نا پوری، اس لسٹ کو لے کر بیٹھے. پھر آپ دیکھیں گے اللہ معاف فرما دے کہ جو لسٹ ہے یہ تقریباً 75 بڑے بڑے گناہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان میں سے 5-6 آپ کی لسٹ میں آئیں گے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا، غیبت، جھوٹ بولنا. اچھا زنا فزیکل تو نہیں کیا مگر آنکھ کا، نظر کا زنا یہ تو ہوتا ہے نا، کرتے ہیں. میں بھی بعض اوقات کر جاتی ہوں، یہ نہیں میں کہوں گی میں بالکل نہیں کرتی، میں نے ویسے چھوڑ دیا. لیکن بعض اوقات کوئی بچہ کوئی ویڈیو بھیج دیتا ہے، اب مجھے نہیں پتا ہوتا کیا وہ چلانے کے بعد پتا چلتا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات ایسے ہے چلتے چلتے کچھ چل پڑتا ہے. اور ایک اور چیز جس میں میں سم ٹائم بیٹھ جاتی ہوں، بچوں کے کارٹون. بے شک اس میں نظر والی بات تو نہیں ہوتی، پر میوزک تو پیچھے چل ہی رہا ہے نا. تو 100% بچنا پاسبل ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں پرنٹ میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں. ابھی آپ کسی کو کال کرتے ہیں، جیسے ہی بچی سمیہ ہی ہے، اس سے پہلے گانا لگایا ہوا تھا. تو پھر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا مہربانی کرو رنگ ٹون چینج کرو اپنی. ایک تو تم فون نہیں اٹھاتی، مجھے کہیں کہیں بار کرنا پڑتا ہے، اور جتنی بار کرتی ہوں وہ تو گانا مجھے سننا پڑتا ہے. تو پھر اب اس نے ایک نعت لگائی ہوئی ہے. نہیں ان کو نہیں، وہ ہماری انٹرٹینمنٹ کے لیے چلاتے ہیں. تو ایک اور میری کزن ہی ہیں، ان کا میں نے فون کیا تو وہ آگے سے ایک فلم کے کچھ ڈائلوگس جو تھے وہ چل رہے تھے. وہ پھر میں نے ان سے کہا یہ کیا ہے، وہ کہنے لگی میں تو رنگ ٹون لگائی ہے. میں نے کہا رنگ ٹون پیسے دے کر لگائی ہے تو پھر کوئی ڈھنگ کی چیز ہی لگاؤ. کہ چلو یعنی کہ بعض لوگ بیچ میں، جیسے طارق جمیل صاحب کے بیان کا ٹکڑا ہوتا ہے، یا اس طرح کچھ لوگوں کے، کسی کا بھی ہو، اگر پہلی بات تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، اور دوسرا اگر آپ پیسے دے کر لگوا رہے ہیں تو پھر آپ ایسی رنگ ٹون لگا لیں کہ آپ کو ثواب ہی ہو جائے. پیسے دے کر بھی ایک اداکار کے ڈائلوگ بھی لوگوں کو سنوانے ہیں. وہ مجھے پتا نہیں تھا، مجھے تب پتا چلا. وہ میں نے کال کی تو کزن ہے میری، فیمیل ہے، تو ایک دم سے آگے وہ فلم کا مکالمہ تھا نا، اس انداز میں بات سنو میری. یہ کیا ہو گیا؟ پھر وہ آگے ڈائلوگ تھا، خیر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ رنگ ٹون ہے. تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، ہم 100% بچ نہیں سکتے. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ میں الحمدللہ اب یہ چیزیں بالکل چھوڑ چکی ہوں. لیکن کسی کے گھر گئے ہیں، وہاں چل رہا ہے، اب اگلے بند بھی نہیں کرتے. اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کچھ بھی کر لی نظر جاتی ہے، اتنی بڑی بڑی ایل-ای-ڈیز لگی ہوئی ہیں، تو آپ جب جاتے ہیں تو نظر پڑتی ہے ڈیفینیٹلی. اسی طرح آپ کہیں گئے ہوئے ہیں، ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر پر گئے ہیں کہیں، اب وہاں پر چل رہا ہے، آپ لاکھ نظر بچائیں، کان تو بند نہیں ہوتے نا. کمر کر کے میں اکثر بیٹھ جاتی ہوں. شالیمار اگر آپ جائیں تو ان کا جو ویٹنگ لاؤنج ہے اس پہ ایل-ای-ڈی اتنی بڑی چل رہی ہوتی ہے. چلائی انہوں نے خبریں ہی ہوتی ہیں، لیکن خبروں میں بھی آپ کو پتا ہے میوزک اور سب. آپ نے کمر کر لی بیٹھ گئے، آپ کان کہاں سے بند کریں؟ آوازیں تو آ رہی ہیں نا، گانا چل رہا ہے، نغمہ چل رہا ہے، جو بھی چل رہا ہے. تو 100% ہم ان سے نہیں بچ سکتے. تو ایک تو یہ سیکشن آ جاتا ہے گناہ کبیرہ کا. پھر اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں، چغل خوری ہے، شوہر کے ساتھ زبان چلانا ہے،
شوہر کی دل آزاری ہے, ماں باپ کی نافرمانی ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہو سکتا ہے ہمارے کھاتے میں. یہ تو اپنا اپنا ہے نا, سب پرسنل ہے یہ. تو پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے. ہم لوگوں نے نا گناہ کبیرہ کا معاملہ وہ رکھا ہے جو ہم نے موٹاپے کا رکھا ہوا ہے. ہر موٹا بندہ کہنا میں تو کچھ کھاندہ ہی نہیں, میں تو دوائیاں نلی موٹی ہو گئی. حالانکہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. میں ہی کوشچن کرتی ہوں کہ کوئی ایک بھی نہیں ہے جو صومالیہ میں موٹا ہوتا یا سوڈان میں موٹا ہوتا, وہ تو سارے سکے سکے بیچارے. ہاں ٹینشنوں نے, یہ پتہ نہیں کون سی ٹینشن ہے جو کر دیتی ہے پھولے ہوئے. میرا پھر وہی کوشچن ہے کہ صومالیہ میں کوئی نہیں پھولتا, سوڈان میں کوئی نہیں پھولتا, ہم ہی رہ گیا پھولنے کے لیے. ہم کھا کھا کے موٹے ہوئے. یعنی میں نے ویٹ گین کیوں کیا ہے؟ مجھے کھانا پسند ہے, مجھے ڈشز بنانا بھی پسند ہے, مجھے کوکنگ کرنا بھی پسند ہے, اور اچھی چیز ہو تو میں شوق سے کھاتی ہوں. اب انٹیک تو میرا وہی ہے, لیکن بیٹھ کر پڑھانے کی وجہ سے میری موومنٹ کم ہو گئی ہے, تو ویٹ گین ہونا ایک لاجیکل ریزن ہے. اب اس کا دو حل ہیں, یا تو میں اپنی موومنٹ بڑھاؤں, واک وغیرہ ایڈ کروں ٹائم میں, یا پھر میں اپنا انٹیک کم کروں. اب میں کو آپ پہ ہی موٹے تو پھر آپ پہ ہی ہونا ہے, جب کھاؤ گے تو آپ پہ ہی موٹے ہونا ہے, کیا لگا لگا کے موٹا کرنا ہے. وہی حال ہم نے گناہوں میں رکھا ہوا ہے. موومنٹ تھی نا, موومنٹ تھی. اب بات یہ ہے وہی حال ہم نے گناہوں میں رکھا ہوا ہے. میں کسی کا جھگڑا ہو جائے, پوچھے نا دونوں فریقوں سے, میں تو کچھ کیا ہی نہیں باجی, میں تو ایک لفظ نہیں کیا, تو پھر لڑائی کیویں ہوئی؟ نہ گروپ اے نے ایک لفظ کہا, نہ گروپ بی نے ایک لفظ کہا, جھگڑا کیسے ہوا؟ عجیب بات ہے. میں تو ایک لفظ ہے. اچھا آپ پوچھے ساس بہو کی لڑائی ہوئی یا بہنوں کی سگی کی لڑائی ہوئی, کیا ہوا؟ باجی اللہ دی قسم میں تے کچھ کیتا ہی نہیں, میں تے آج تک کچھ برا نہیں کیتا, تو پھر لڑائی کیوں؟ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوئی, جان کرنے کی ویسے ہو گئی. بھائی آپ نے اپنی طرف سے صحیح کام کیا, اگلے کو برا لگ گیا. تو ہم لوگ وہی رویہ ہے جو ہمارا موٹاپے کے بارے میں ہے نا, وہی رویہ ہے ہمارا گناہوں کے بارے میں. تو ایک بار اپنے ساتھ ایماندار ہو کر ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم کن کن گناہوں میں ملوث ہیں. جب تک ہم مانیں گے نہیں تب تک ہم باز نہیں آئیں گے اور ہماری اصلاح نہیں. تو اپنے ساتھ ایماندار ہو کر ایک دفعہ بیٹھ کر یہ کام کرے, پلان کرے. دیکھیں جی 40+ ہم سب ہو گئے, اب 40+ ہو کر آگے مرنا ہی ہے. تو مرنے کے بعد اصحاب الیمین میں جانا ہے یا اصحاب الشمال میں, ڈیسائیڈ کر لیا اصحاب الیمین میں جانا ہے, تو پھر پلان کرو. ایک گھٹیا سے کمشنر کے عہدے کے لیے محنت کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں. کوئی دنیا میں کام کرنا ہو پلان کرتے ہیں. ایک بازار جانا ہو تو بیٹھ کر لسٹنگ کرتے ہیں. تو جنت پہ جانے کی لسٹنگ نہیں کرنی, بیٹھے اور لسٹنگ کرے. یہ چیزیں اصحاب الیمین بننے کے لیے ریکوائرڈ ہیں, یہ میرے اندر ہیں, یہ نہیں ہے. اچھا جو ہے ان میں ان کی کوالٹی اچھی ہے, ان کی کوالٹی بہت خراب ہے, ان کو میں نے تھوڑا اپ گریڈ کر دوں. یہ چیزیں میرے اندر نہیں ہے, خرابی ہے یہ, اس کو دور کرنا. پہلے گناہ کبیرہ پر آئیں, اس کے بعد نیکیوں پر آئیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کرنے سے بہتر ہے تم گناہ کرنا چھوڑ دو. اور جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشچن کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا فلانی فلانی نیکیاں کرو, آپ نے سمپل کہا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ, نماز ادا کرو فرض, رمضان کے روزے رکھو, زکوٰۃ دو, حج کرو, اور گناہ کبیرہ نہ کرو. تو فرائض یہ دیکھ کر اس کے بعد آ جائیں اس کے اوپر, پھر گناہ کبیرہ کو سیٹ کر لیں. اور میں نے آپ کو کہا خوشخبری یہ ملے گی آپ کو پہلی کہ تقریباً 65-70 گناہ کبیرہ ہم نہیں کرتے, 4-5 جن میں ہم ملوث ہوتے. زبان کا غلط استعمال, یہ وہ ہیں جن میں ہم ملوث ہیں, تو ان کو قابو کرنا. اگر ہم 60-65 پر قابو پا سکتے ہیں تو 4-5 پہ کیوں نہیں پا سکتے؟ ٹھیک ہے, تو اس پر آپ نے کام کرنا ہے, اس کو صرف صفائی کر رہی یہاں چھوڑ نہیں جانا. کیونکہ دیکھیں جب تک ہم اپنی گڈی صاف کر رہی, گرومنگ نہیں ہوگی, جب تک گرومنگ نہیں کریں گے گرومنگ نہیں ہوگی. تو گرومنگ کرنے کے لیے یہ چیزیں, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں نسرین ثاقب؟ اچھا جی, قرآن کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟
جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، یہ اب ماشاءاللہ ختم ہونے والا ہے، جب پڑھنا شروع کیا تھا تو میں نے سب سے پہلی کلاس میں یہ بات آپ سے پوچھی تھی، قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جان لیں گے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نسرین ثاقب. جی آپ نے مجھے مخاطب کیا تھا، سوری مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کہا تھا مجھے. نہیں، وہ آپ کی طرف سے آواز آ رہی تھی تو میں نے کہا شاید آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں، اس لیے میں نے پوچھا کہ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں. نہیں نہیں، میں آپ تو سن رہی تھی، چلے تو کوئی بات نہیں، اٹس فائن. میں انشاءاللہ پورا. جزاک اللہ. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں کوثر؟ جی اور کوئی بات کوئی بھی کہنا چاہے؟ جی میں نے تو یہ کیا بتا. بالکل اچھی بات یہ کہ آپ چونکہ پہلے سے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کے ذہن کلیئر ہیں. انہوں نے کلیئرلی کہا ناہید نے کہ اپنی گرومنگ کے لیے، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. آپ نے کہا جنت کے حصول کے لیے. بات وہی ہے، جنت کے حصول کے لیے خود کو بدلنا پڑے گا. اور آپ نے کہا کہ جاننے کے لیے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. تو جب ہم یہ جانیں گے اللہ کیا چاہتے ہیں تو ہم بدلیں گے. اصل بات مرکز وہی ہے، اپنی گرومنگ کے لیے، قرآن میں اپنا مقام متعین کرنے کے لیے. لہٰذا پہلے بھی میں نے آپ سے ایک بات عرض کیا تھا کہ امام شافعی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے تم قرآن پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی پڑھتا ہوں. آپ نے کہا کس طرح پڑھتے ہو؟ پڑھتا ہوں میں تفکر کے ساتھ پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا تفکر کیسے کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں اللہ کے احکام اوامر نواہی دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا بیٹے یہ سمجھنا کہ احکام کیا ہیں، اوامر کیا ہیں، نواہی کیا ہیں، یہ سب تو مفتیوں کے یعنی فقہا کے جاننے کی بات ہے. اور کیا سیکھتی ہو تم؟ انہوں نے کہا جی کائنات کیسے بنی، کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا. انہوں نے کہا بیٹا یہ تو دانشوروں کے جاننے کی، مفکروں کے جاننے کی چیزیں. اس نے کہا پھر ابا جی میں کیا سیکھوں؟ اچھا اس نے ایک اور کہا، اس نے کہا کہ اقوام جو سابقہ ہیں تو ان کے لیے، انہوں نے کہا یہ تو جن قوموں کو ترقی کرنی ہو یا اپنی تنزلی کو روکنا ہو، یہ قوم کے حکمرانوں کے سیکھنے کی باتیں، علماء کے سیکھنے کی باتیں. تو بیٹا کہنے لگا پھر ابا جی میں کس چیز پہ تفکر کروں؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ دیکھو کہ تمہارا قرآن میں مقام کیا ہے. میں تو آج تک 40 سال ہو گئے قرآن یہ سوچ کر پڑھتا ہوں قرآن میں میرا مقام کیا ہے، میں کن لوگوں میں، اصحاب الیمین میں کہ اصحاب الشمال میں کہ مقربین میں، یا کہ میں ان میں ہوں جو مکذبین ہیں، یا کہ میں ان میں ہوں جو صادقین ہیں. تو بات یہ ہے کہ قرآن میں اپنا مقام تلاش کریں، اور پھر اگر کسی معاملے میں نیگیٹو مقام پر ہیں تو وہاں سے پازیٹیو پر آنے کے لیے دوڑ لگائیں. اگر آپ جاتے ہیں اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ بی بی تمہارا تو HB- ہے، تو کیا خودکشی کر لیں گے؟ نہیں، HB بڑھائیں گے. اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہاری باڈی میں تو آیوڈین ہی نہیں ہے، تو وہی بات ہے، مر تھوڑی جائیں گے، آیوڈین کا لیول بہتر کریں گے. تو اگر ہمارا ڈاکٹر قرآن مجید کہتا ہے کہ بھائی تم تو جھوٹے ہو، تو ہمیں سچا بننا، ہمیں جھوٹے سے سچے تک کا سفر کرنا. اگر ہمارا ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ بھائی تمہاری زبان میں تلخی بڑی ہے، مرچیلے ہو، ہر کسی کو آگ لگانے کا کام کرتے ہو، تو ہمیں اپنی زبان کو روکنا ہے. اگر ہمارا ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ بھائی تمہارا نفس بہت بھاری ہے، تم تو اپنے آپ سے باہر نہیں نکل رہے، تو ہمیں اپنے آپ کے اس بدھ کو توڑنا. انا کا بدھ توڑنا سب سے بڑا بدھ توڑنا ہے جی. سب سے بڑی بدھ شکنی اپنے نفس کو نیچے رکھنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا دنیا میں نفس سے بڑا کوئی بدھ نہیں پوچھا ہے. تو اپنے نفس کو نیچے کرنا اور اپنے آپ کو دین پر لانا. تو یہ سارے کام جو ہیں
تبھی ہوں گے جب ہم انہیں سیریس لیں گے. دیکھیں جی جو سیریس کام ہے وہ ہم بیٹھ کے کرتے ہیں, ہے نا. ایسے دعوت کوئی لے لے, اگر آپ کی کسی فرینڈ وغیرہ نے آنا ہے ایسے ہی تو آپ کوئی پرواہ نہیں کرتے, جو دل چاہا بنا لیا, اچھا کچھ بنا لیا, نہیں بنایا نہیں بازار سے منگا لیں گے. لیکن اگر آپ کے کوئی خاص عزیز آنے ہو, جیسے بچے کی شادی کر رہے ہیں یا بچی کی شادی کر رہے ہیں, اس کے سسرال والوں نے, پھر باقاعدہ لسٹ بنتی ہے, یہ کھانے بنیں گے, یہ چیزیں موجود نہیں ہیں, لے کر آؤ, ہے نا. پھر پراپر, اچھا پھر امی خود جا کے کوکنگ کرتی ہیں. کوئی اپنا کیجول ملنے والا آنا ہو تو بچوں کو کہتے ہیں جا چائے بنا لے, لیکن جب بچی کے سسرال والے ہونا پھر اما خود جا کے دم کی چائے بنا کے لاتی ہیں. پلاننگ ہے نا بھائی. تو اگر جنت ہمارے لیے اہم ہے تو اس کا پلانر کہاں, کیوں پلان نہیں کیا بھائی. 40 سال تو گزار دیے دنیا کے لیے, اب آخری 20 سال 25 سال آخرت کے لیے گزارنے ہیں, جو جن کی امید ہے وہ تو اللہ کو پتہ کتنے ہیں, لیکن اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ یہ آخری اننگ ہے تو یہ جنت کے لیے کھیلنی ہے, تو پھر اپنا پلانر بنا. اب میں دیکھتی ہوں کہ آپ میں سے کون کون بنا, کیونکہ جب تک آپ اپنے لیے لکھ کر اپنے آپ کو نہیں کریں گے, آپ دیکھیے کہیں بھی آپ دیکھ لیں, کسی کو بخار آ رہا ہو, اتر نہ رہا ہو, تو ڈاکٹر پھر پہلی بات کیا کہتے ہیں, چارٹ بناؤ بخار کا. ہر گھنٹے بعد بخار چیک کرو, چارٹ بناؤ. شوگر صحیح نہ ہو رہی ہو تو کیا کرتے ہیں وہ, ہر گھنٹے کے بعد آپ اپنا شوگر کا چارٹ بنائیں, کرواتے ہیں نا. اچھا کوئی ڈائٹ کر رہا ہے, اس کو فرق نہیں پڑ رہا, تو پھر آ کے وہ ڈائٹیشنر کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ لکھیں, آپ جب پانی کا گھونٹ بھی پیا تو لکھیں اور پھر بیٹھ کر دیکھیں کہاں آپ نے خرابی کی, اور پھر وزن کم بھی ہو جاتا ہے. بیچ میں جو وزن کم کر رہے ہوتے ہیں کوئی دقت آتی ہے کہ ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب ان کا وزن اڑ جاتا ہے, تو پھر جو ان کے انسٹرکٹر ہوتے ہیں وہ ان کا اور کھانا کم کرتے ہیں, وہ اس میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتے ہیں, وہ تھوڑا سا اڑا رہتا ہے. پھر ڈائٹیشین جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اچھا آپ نے ہر چیز لکھنی ہے, پانی کا گھونٹ بھی پینا ہے تو چارٹ پہ لکھنا ہے. پھر وہ چارٹ دیتے ہیں پرنٹ کیے ہوئے, وہ پھر اس کے اوپر لکھتے ہیں, پھر وہ بیچ میں سے غلطیاں نکالتے ہیں. جب وہ غلطیاں سمجھ آ جاتی ہیں نا پھر وزن کم ہو جاتا ہے. وہی بات ہے, اپنے داہنے ہاتھ سے مدد لیں, لکھیں. قلم بہت بڑا ہتھیار ہے, قلم وہ نعمت ہے جسے اللہ نے گنوا دیا, تو قلم کا استعمال کریں. اپنا چارٹ بنائیں کہ جنت میں جانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے, اصحاب الیمین میں مجھے شامل ہونے کے لیے کیا کیا ریکوائرڈ ہے. تو یہ ہے آپ کا ہوم ورک اس پورے ویک کا, منڈے کو پوچھوں انشاءاللہ. کل دیکھیں گے اصحاب الشمال کو, اور پھر سوچیں گے کہ اصحاب الشمال میں شامل نہ ہونے کے لیے کیا کریں. ٹھیک ہے, آج کی بات اصحاب الیمین پر ختم کرتے ہیں. کوئی بات آپ کہنا چاہیں یا پوچھنا چاہیں؟ جی ناہید آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بھول گئی, چلے کوئی بات نہیں. کسی اور نے کچھ کہنا ہو, کچھ پوچھنا ہو؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں عظما؟ میں بالکل ان ایکسپیکٹڈلی میں نے آج دیکھا آپ کا. تو آپ صبح مارننگ اس ٹائم بھی آپ کی کلاس ہوتی ہے؟ جی میری یہ کلاس جو ہے پیر منگل بدھ اور جمعرات کو بھی ہوتی ہے. فی الحال میں نے اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے جمعرات کی کلاس آف کی ہوئی ہے. تو پیر منگل بدھ 3 دن 10 بجے سے 12 بجے تک جو ہے کلاس ہوتی ہے. آج کل جو ہے کلاس 10 بجے نہیں 10 پہ تقریباً شروع ہو رہی ہے. نہیں یہ وہی کلاس ہے نا جو آپ ہماری لیتی ہیں سیٹرڈے, نہیں فرائیڈے اور سیٹرڈے نائٹ؟ نہیں وہ کلاس الگ ہے. وہ کلاس تو ابھی ہاں ہماری آغاز ہے. وہ کلاس جو ہے ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں, وہ ابھی بھی فرائیڈے سیٹرڈے ہوگی. تو ہاں اس ویک بالکل, اس وہ وجہ سے نہیں نا نہیں ہوئی. ہوئی. عظما کے نا زوم کا سرور لاہور میں ڈاؤن تھا, زوم سٹارٹ اپ ہی نہیں لے رہا تھا, سٹارٹ ہو ہی نہیں رہا تھا. تو اس وجہ سے چونکہ وہ زوم پر ہی ممکن ہے, تو اس وجہ سے پھر مجبوراً اس دفعہ وہ کلاس نہیں ہوئی. وہ کلاس جمعہ اور ہفتہ رات 9 سے 11 ہوگی انشاءاللہ. ہاں وہ ٹائمنگ تو اس کے پتہ ہے, میں نے جوائن بھی کیا تھا, لیکن وہ پھر آپ کا میں نے میسج پڑھ لیا کہ نہیں ہو سکے گی نا. ہاں جی, وہ اس کی وجہ سے نہیں ہو سکا. اور یہ کلاس میری ریگولر کلاس ہے, اس میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں 27 پارہ ہے, اور انشاءاللہ یہ کچھ ماہ میں ختم ہو جائے گا قرآن مجید. تو یہ جو ہے ہماری مارننگ کی کلاس ہے جو میرے گھر پہ ہوتی ہے اور ریگولر ہوتی ہے. ڈیز کون سے آپ نے جی بتایا؟ کیونکہ مجھے چھٹیاں ہو گئی ہیں نا, تو میں نے کہا چلے میں اس کو بھی دیکھ لیا کروں گی. ڈیز کون سے جی بتائے ابھی آپ تو نے اس کے؟ چھٹیاں ہیں, آپ بالکل لے سکتی ہیں. 10 سے 12 کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, 10 سے 12. اور نہیں دن کون سے بتائے آپ نے, کون سے دن؟ آپ کی آواز کم آ رہی ہے عظما, دوبارہ کہیے گا. ہاں میں نے کہا ڈیز کون سے ہیں. پیر ایک تو منگل آپ بدھ, آج کا دن. پیر منگل بدھ. اچھا پیر
जी पीर मंगल बोल। जी अच्छा, एक्चुअली मैं थोड़ा सा एक कंफर्म करना चाही थी कि मैं इधर आई हूँ अपनी बहन के पास इस्लामाबाद, जी इस्लामाबाद। जी तो यहाँ पे मैं आके नमाज कसर पढ़ रही हूँ, तो रात को इशा की नमाज में थोड़ा सा मेरी और मेरी अम्मी का थोड़ा, मेरी अम्मी कह रही थी कि वितर नहीं पढ़ते, हालांकि मैं वितर 2 फर्ज पढ़ के और वितर तो पढ़, क्या जी कहती हैं वितर आप? अपनी पढ़ेंगे, अम्मी से वितर पढ़ेंगे। वितर पढ़ेंगे जी बिल्कुल, क्योंकि वितर होता है एक दिन के इख्तिताम की नमाज में इसका शुमार होता है ना, कि वितर बिल्कुल सबसे एंड में होते हैं। हाँ जी, जी तो बस इसी बात पे वो कह रही थी कि आप कंफर्म करें। मैंने कहा मैं कंफर्म कर लेती हूँ, लेकिन मुझे भी 100% कंफर्म है कि वितर पढ़ते हैं जरूर। जी जी वितर हाँ पढ़ते हैं, जी। कसर नमाज में और वितर पढ़ते हैं। हाँ, और बिल्कुल, और सुबह की नमाज पूरी पढ़ते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, इंशाल्लाह फिर मैं बारक अल्लाह फीक, मंगल। अल्लाह आपको खुश हाँ रखे। हाँ हाँ जी, ओके। आमीन। चलिए हाँ। आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं। सोचिएगा, इट्स अ फूड फॉर थॉट फॉर ऑल ऑफ यू। और आपने इस अपने वर्क प्लानर को भी जरूर बनाना है, हो सकता है किसी और के भी काम आए। तो जरूर बनाएं, सोचें बैठकर। अल्लाह करीम हमारे लिए आसानी अता फरमाए, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।